بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلی اللہ، آواز نہیں آئے، صلی اللہ، ابھی بھی مکمل آواز نہیں آئی۔ میرے ابا 1990 میں 95 میں آئے تو جناب ایم ایل اے صاحب تشریف فرما ہیں، عارف مسعود صاحب، تو اس دور میں تو ماشاءاللہ آپ کے والدین ہوں گے، تو میں دل کے گہرائی سے درود پاک کا جواب دیجئے۔ صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ۔ کسی نے پنجابی میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کی ہے، امید ہے کہ دو چار مصرے آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ کہتا ہے کہ جتھے جتھے میرے حضور دے قدم لگے، مطلب جس جگہ پہ میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے، کہتا جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ کہتا جہاں میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگے ایسی کوئی زمین اور نہیں ہے کوئی، اور جو ان کے نام کی قسمیں کھاتا ہے کون؟ ہمارا رب۔ فرمایا طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مدثر ہے۔ اور کہتا پھر ایک خاتون ہے جو میرے نبی علیہ السلام کے چہرے کو بار بار بوسے دیتی، چومتی ہے، اس کی منظر کشی کر رہا ہے۔ کہندا جتھے میرے حضور دے قدم لگے، کہیے صلی اللہ، کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بئیے، او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔ کہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکوں، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف رکھتے ہیں، اور یہ وہ دور ہے کہ جب عتبہ بھی، ولید بھی، عبداللہ بھی، اور کیا نام، ابو لہب بھی، ابو جہل بھی، امیہ بھی، عبداللہ بن جدان بھی، یہ بدترین دشمن ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان لوگوں کا بھی جماوڑا حرم میں ہوتا ہے ایک طرف، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام خانہ کعبہ سے روزانہ ٹیک لگا کے بیٹھتے، اپنے رب کا ذکر کرتے۔ تو وہاں مکہ مکرمہ میں ایک چوراہے پر ایک ہفتے سے ایک بندہ پریشان پھر رہا ہے۔ 1450 سال پہلے نہ کوئی وہاں بڑی سرائے ہے، نہ کوئی ہوٹل ہے، نہ کوئی زیادہ دکانیں ہیں، ایک بندہ پریشان پھر رہا ہے۔
اب اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے قریب کے گاؤں کا رہنے والا ہے. مکہ مکرمہ میں جو ماہنامہ منڈی لگتی ہے جانوروں کی، اس میں وہ اونٹ لے کے آیا تھا اونٹ بیچنے کے لیے. اونٹ خرید لیے کسی نے، لیکن جس نے اونٹ خریدے ہیں وہ پیسے نہیں دیتا. یہ روزانہ اس کے گھر پہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب پیسے کل لے لینا، کل کہتا ہے پرسوں لے لینا، پرسوں کہتا ہے نرسوں لے لینا. ایک ہفتہ ہو گیا، بڑا پریشان ہے غریب آدمی. تو اس نے مکہ المکرمہ میں لوگوں کو پوچھا، راہگیروں کو، کہ وہ یہاں کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی یہاں ناظم ہے، یہاں پر کوئی سردار ہے بڑا مکے کا، کوئی عہدے دار ہے جس کے پاس میں جا کے شکایت لگاؤں، بھائی میرے پیسے مار لیے، میرے جانور بھی رکھ لیے، پیسے نہیں دے رہا. ہاں، لوگوں نے کہا ہاں بالکل، وہ خانہ کعبہ میں جاؤ، حرم مکی میں ایک طرف امیہ، ابو جہل، عتبہ، ولید، یہ سارے چودھری تو ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ مکے کے، یہی تو اچھے برے کا فیصلہ کرتے ہیں، انہی کے اندر ساری سرکار چلتی ہے، ان کو جا کے بتاؤ. اب وہ بندہ جو ہے، پریشان آدمی کیا چاہتا ہے، اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں. وہ بندہ گیا، اس نے دیکھا واقعی یہ سارے چودھری ایک طرف بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، تو جا کے اس نے اپنا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا. تو امیہ وہاں پر موجود تھا، امیہ، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدان، یہ 4-5 جو بدترین نبی علیہ السلام کے دشمن وہاں موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آسامی آ گئی، تو اچھا بھائی پیسے پھنس گئے، ہمارا تو کام ہی ہے یہ پیسے نکلوانا. کس نے جانور خریدے؟ کتنا پیسہ لینا ہے ہمیں بتاؤ. اب وہ ان لوگوں کے پاس بیٹھ گیا. جب اس نے ان کو یہ بتلایا کہ میں نے منڈی میں اونٹ بیچے ہیں اور اونٹ خریدنے والے کا نام ابو جہل ہے، تو یہ جتنے تھے ان کو سانپ سوکھ گیا. اور امیہ مذاق میں کہنے لگا اچھا تو ابو جہل نے تمہارے اونٹ رکھ لیے، پیسے نہیں دے رہا. کہنے لگا میں تو تجھے ایسا پتہ بتا دیتا ہوں، ایسے انسان سے ملوا دیتا ہوں کہ اگر تو ان کے پاس چلا جائے تو پیسے مل جائیں گے. امیہ جب یہ گفتگو کر رہا ہے تو مذاق بھی کر رہا ہے، اور اس بندے کو اس نے ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا. کہتا وہ دیکھو، وہ جو سفید کپڑوں میں خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نا، ان کے پاس جاؤ، ان کو کہو کہ میرے پیسے ابو جہل نے مار لیے، نہ وہ جانور واپس کرتا ہے، نہ وہ میری رقم دیتا ہے مجھ کو، جا کے ان کو بتاؤ. اب امیہ نے یہ کیوں کہا؟ 2 باتیں ہیں یہاں پر. بدترین دشمن ہے اسلام کا، نبی علیہ السلام کا مخالف ہے. 2 باتیں ہیں، وہ دشمن ہونے کے باوجود اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ در رسول پر اگر کوئی جائے گا اپنی فریاد لے کے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی فریاد سنی نہ جائے. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کو جب فریاد کرے گا، جب پیغمبر اعظم علیہ السلام کے سامنے اپنا دکھ روئے گا، تو وہ ابو جہل کے پاس جائیں گے. ابو جہل نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتا ہے، روزانہ پلان بناتا ہے. تو وہ جو کام لیٹ ہوتا جا رہا ہے، اگر یہ خود اس کے دروازے پر چلے گئے تو وہ معاملہ آج ہی نعوذ باللہ نپٹ جائے گا. تو اس نے ایک سازش کے تحت اس بندے کو نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے اس طرف بھیج دیا ہے. اب وہ بندہ گیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس. آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی قیمتی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو جو لوگ پہلی بار دیکھتے تھے، جن کو ان کا نام نہیں پتا ہوتا تھا، وہ اپنے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام رکھ لیتے تھے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا بھی تشریف فرماتے ہیں. معبد کے جھونپڑے میں جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ،
جب ام معبد کے گھر 2 گھنٹے یعنی کچھ عرصہ رکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کی لاغر بکری نے اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی وہاں پر دودھ نوش کیا۔ آپ جتنی دیر اس کے گھر میں رہے، اور جب وہاں سے واپس آ گئے تو شام کو جب ابو معبد آیا تو ابو معبد نے ام معبد سے پوچھا کہ معبد کی ماں، یہ گھر میں آج عجیب سی خوشبو ہے، آج عجیب سی رونق ہے، آج عجیب سا نور ہے، آج گھر میں رونق نظر آ رہی ہے، آج جانوروں کے اندر تازگی ہے، یہ دودھ بھی گھر میں وافر مقدار کے اندر موجود ہے، آج سما بدلا ہوا ہے، کون ہے ہمارے گھر میں؟ آخر ایسا کون سا مہمان آیا تھا کہ یہ سارے حالات یکسر بدل گئے؟ تو ام معبد نے تھوڑی پریشانی اس کو ہوئی، اور ساتھ ہی میں پھر اس نے جواب دیا۔ پریشانی یہ ہوئی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پوچھنا بھول گئی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب اس کے گھر میں داخل ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ، تو اسے یاد ہی نہیں رہا، اس نورانی چہرے کو دیکھ کر یہ ہمت ہی نہ ہوئی کہ پوچھوں کہ آپ کا نام کیا ہے، اسم مبارک کیا ہے؟ تو جب ابو معبد نے پوچھا نا کہ وہ کون تھے، یہ اتنی نورانیت کیسے ہو گئی گھر میں، بتاؤ تو صحیح، تو اس نے فوراً اپنے پاس سے ایک نام رکھا، اپنے شوہر کو کہا ابو معبد کو کہ ابو معبد آج ہمارے گھر مبارک آیا تھا، آج ہمارے گھر سونی صورت والے ایک شخص آئے تھے جن کے چہرے پر نور ہی نور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بھی یہ کہا کرتے تھے اپنوں کو روکنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو روکنے کے لیے، کہ دیکھو وہ تھے تو نبی علیہ السلام کے دشمن، لیکن یہ کہا کرتے تھے اپنے جاننے والوں کو، قریبیوں کو، رشتہ داروں کو کہ دیکھو اس طرف مت جانا، محمد رسول اللہ سے مت ملنا۔ لوگ پوچھتے تھے کیوں؟ کہ تم ان کی برائی کرتے ہو، ایک دفعہ ملنے میں کیا حرج ہے؟ تو ابو جہل بھی، عتبہ بھی، ولید بھی، عبداللہ بن جدان بھی، امیہ بھی، ابو لہب بھی، ان سب کا یہ ایمان تھا، ارے جو محمد رسول اللہ کو مل لے گا، جو ان کو دیکھ لے گا، پھر وہ انہی کا ہو جائے گا، پھر وہ ہمارا نہیں رہے گا۔ ام معبد نے کہا کہ آج مبارک آئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو اس بندے کو پتا نہیں تھا۔ امیہ نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ سفید لباس میں بیت اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے۔ جب اس نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھا، وہ اپنے پاس سے کہتا ہے کہ اے پیاری صورت والے، میں پریشان ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے 2 ایسی باتیں کی کہ وہ باتیں سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام کو ابھی اس نے سلام کیا، ابھی اپنی بات نہیں رکھی، ابھی اپنا دکھ نہیں رکھا۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے تم پریشان مسافر لگتے ہو اور بھوکے بھی لگتے ہو۔ اب جب اس نے یہ 2 باتیں سنی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگا ہاں اے پیاری صورت والے، میں پریشان مسافر ہوں، بھوکا بھی ہوں، لیکن جب اپنا مدعا بیان کرنے لگا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا ایسے نہیں، اس کو اپنے ساتھ گھر پہ لے گئے، منہ ہاتھ دھلوایا، بہترین جو اس وقت کھانا میسر تھا، کھجوریں اور دودھ اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس کے حواس درست ہو گئے تو پھر اس نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے سے، ہاں اب بتاؤ کیا تکلیف ہے، کیا دکھ ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا اے پیاری صورت والے، ایک بندہ ہے یہاں پر، اس نے مجھ سے اونٹ خریدے اور ان کے پیسے نہیں دیتا، مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں۔ میں تو چھوٹا سا ایک کسان ہوں، لوگوں کے جانور لے کے آتا ہوں، منڈی میں بیچتا ہوں، چند پیسے مجھے بچ جاتے ہیں، باقی پیسے مالکان کو دے دیتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے نام بتایا کہ ابو جہل ہے۔ سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا چل نا، ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں، چل کے تیرے پیسے دلوا دیتے ہیں۔ پتہ یہ لگا غریب کے ساتھ چل کے جانا، اس کا کام کروا دینا، جا کے کسی دفتر میں کسی بڑے کے پاس، یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بولیے محمد رسول اللہ کی سنت ہے یہ بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے اس مظلوم کو ساتھ میں لے کے سیدھا ابو جہل کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکلا۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہاں وہ کیا بات ہے، اب غریبوں کے پیسے بھی مارے گا، اب مظلوموں کے ساتھ بھی بدماشی، ان مظلوموں کے ساتھ گنڈا گردی کرے گا تو؟ چل جلدی کر پیسے لا اس کے۔
تو ابو جہل کانپتا ہوا، ادھر امیہ نے ایک جاسوس اپنا بھیج رکھا تھا کہ پیچھے پیچھے رہنا، محمد جہل سے لڑائی شروع ہو جائے ہمیں آ کے بتانا تاکہ ہم لطف اندوز ہوں گے۔ اور یہاں معاملہ ہی دوسرا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ابو جہل کو کہا لیا بھئی اس غریب کے پیسے دے، اس کے جانوروں کے پیسے دے۔ شرافت سے گردن جھکا کے اندر گیا، درہم و دینار تھیلی لے کے آیا، اس غریب کے ہاتھ میں پکڑائے، اور نبی علیہ السلام نے کہا آئندہ کسی کے ساتھ ٹھگی نہ مارنا۔ پیارے نبی علیہ السلام واپس چلے، وہ بندہ بھی ساتھ میں ہے۔ چند قدم چلنے کے بعد ادھر وہ جاسوس دیکھ رہا ہے کہ بازی پلٹ گئی ہے، ہمارا چودھری، ہمارا سردار، ہمارا گورنر، ہمارا حکمران جو کہتا تھا کل تک کہ نبی علیہ السلام پر حملہ آور ہو جاؤں گا، وہ تو بھیگی بلی بنا ہوا تھا، اور یہاں تو نبی علیہ السلام نے اس کے پیسے دلوا دیے۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام جب واپس چلے، چند قدم چلنے کے بعد اس غریب آدمی کو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں اگر اب تو اجازت دے تو میں چلا جاؤں اور تو اپنے گاؤں کی طرف چلا جا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خود ہی بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ خود ہی بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ نبی علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں، وہ پیاری صورت کو دیکھ رہا ہے، پھر آخر اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنا نام بتائیں۔ پیارے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں محمد ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں، خاتم النبیین بن کے آیا ہوں، لوگوں کو ایک رب سے ملوانے آیا ہوں۔ جب یہ بات کہی، کہنے لگا ہاں میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے، میں نے اہل مکہ سے سن رکھا ہے کہ مکہ المکرمہ میں ایک ایسی ذات آ گئی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بات ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ان سے ملنا نہیں، اگر ان سے سامنا ہو جائے، اگر ان سے مل لیا جائے، اگر ان سے تکلم ہو جائے تو پھر بندہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کو دیکھ لیا ہے، پہلے آپ کلمے کی دولت عطا فرما دیں، اس کے بعد ہی پھر میں اپنے گھر کو لوٹنے والا ہوں۔ ادھر امیہ بھاگا بھاگا ابو جہل کے گھر، سیدھا ابو جہل کے گھر۔ او مالکو کی گل ہو گئی، اج تسی مٹی کرا دیتی، کی گل ہو گئی؟ وہ ابو جہل کہنے لگا نہیں نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی پوری بات کی۔ آج جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جب دروازہ میں نے کھولا تو ہوا میں ان کی پشت کے اوپر ایک اژدہا ہوا میں لہرا رہا تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اور میرے دل نے کہا یقین کے ساتھ کہ ابو جہل آج اگر محمد رسول اللہ کی بات کا انکار کر دیا تو یہ تجھے زندہ نکل جائے گا۔ وہ کہنے لگا متروں میں تو اپنی جان بچائی ہے، نبی علیہ السلام سے اپنی جان بچائی ہے، تب وہ میں نے دولت ان کے حوالے کر دی، اس بندے کے پیسے جو ہیں میں نے لوٹا دیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ المکرمہ کی ایک گلی میں سے گزرے جا رہے ہیں، گزر رہے تو دیکھا ایک غلام جو ہے وہ چکی چلا رہا ہے اور رو رہا ہے، چکی چلاتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کے پاس رک گئے، ارے بھائی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو، کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے؟ چکی چلانا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اس غلام نے روتے روتے کہا کہ یہ پیاری صورت والے، وہ بھی نہیں جانتا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں۔ کہنے لگا یہ پیاری صورت والے، میں غلام ہوں امیہ کا، اور میں حبشی ہوں، اور مجھے خریدا گیا تھا بازار میں سے، آج میری طبیعت خراب ہے، مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، لیکن مالک نے میرے ذمہ داری لگائی کہ یہ گیہوں صبح تک پسا ہونا چاہیے، اگر یہ گیہوں نہیں پیستا ہوں تو صبح کو میرے درے لگیں گے، میں اپنی کھال بچانے کے لیے اس چکی کو چلا رہا ہوں۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے اسے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم مدد کریں گے تمہاری۔ اب نبی علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ وہ غلام سوچتا ہے کہ یہاں سے روز ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، مجھے روتا ہوا دیکھتے ہیں، کچھ پوچھ لیتے ہیں کیوں رو رہا ہے، کچھ دو لفظ کہہ کے ہمدردی کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی وہ بات مکمل نہیں سوچ پایا کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں تازہ کھجورے اور ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، اور وہ کھجورے اس غلام کو کھلائیں، گرم دودھ پلایا اور اسے کہا کہ رات کا پہلا پہر ہے، آپ اپنے بستر
میں آرام کرو. اس نے سوال کیا کہ میں اگر اپنے بستر میں آرام کروں گا تو پھر یہ چکی کون چلائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، تم آرام کرو، تمہاری جگہ یہ چکی ہم چلائیں گے. یہ نبی علیہ السلام ہے. غلام سو رہا ہے اور صاحب خلق عظیم جن کو قرآن نے کہا کہ ان کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، یہ خاتم النبیین ہیں جن کے سر پر رحمت للعالمین کا تاج رکھا گیا ہے، وہ چکی چلا رہے ہیں. صبح تک چکی چلا رہے ہیں. آٹا پس گیا، سامان تیار کر کے رکھ دیا، تشریف لے گئے. دوسری شام پھر آئے، پھر دیکھا غلام کا بخار اچھا نہیں ہوا، پھر دوبارہ اسے وہی کھجوریں اور دودھ پلایا گیا، پھر اس کو سلایا. نبی علیہ السلام نے 3 دن تک چکی چلائی. غلام جب تندرست ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اجازت چاہی کہ اب میں چلتا ہوں، پھر کبھی ملیں گے. کہنے لگا پیاری صورت والو اپنا نام تو بتاؤ. فرمایا میں وہی محمد الرسول اللہ، اللہ کا سچا نبی. فرمایا ہاں میں نے اپنے مالکان سے سنا ہے، امیہ سے سنا ہے آپ کے بارے میں، نعوذ باللہ وہ آپ کی برائیاں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ محمد رسول اللہ سے اگر مل لو گے تو انہی کے ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کو دیکھ لیا، آپ سے مل لیا، آپ کے اخلاق دیکھ لیے، اب اس غلام کو کلمے کی دولت عطا فرما دیجئے. اور آج اس غلام کا نام لینا ہم اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں. کون؟ مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. اور جس دن مکہ فتح ہوا، نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے سامنے صحن میں کھڑے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا. شہزادے ساتھ میں کھڑے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ، امیر المومنین، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان ذو النورین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر شخصیت جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے بغیر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، جن کا درجہ اتنا بلند کیا گیا. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرنیل، بڑے بڑے چودھری اور مکہ کے موجودہ گورنر حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. اب نماز کا وقت ہو گیا، ظاہر سی بات ہے اذان دی جائے گی. نبی علیہ السلام ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ جس کو چاہ رہے ہیں اذان کے لیے وہ نظر نہیں آ رہا. تو پیغمبر اعظم علیہ السلام نے آواز لگائی اور فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ کون بلال؟ بلال حبشی ہے، بلال کالا ہے، بلال غریب ہے، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال مظلوم ہے، بلال کی ذات برادری بہت اونچی نہیں ہے. اب جب نبی علیہ السلام نے کہا نا بلال کہاں ہے، وہ تو سب سے پیچھے کھڑے ہوئے کیونکہ غلام تھے. فرمایا جب میرے تک پیغام پہنچا میں تو کانپنے لگا کہ اس غلام کی، اس عظیم الشان فتح کے موقع پر اس غلام کی کیا ضرورت پیش آ گئی. فرماتے میں کانپتا کانپتا آگے پہنچا. اس دوران جب وہ آ رہے ہیں چل کے نبی علیہ السلام کے پاس، اس دوران کسی ایک صحابی نے اچانک سے بڑی دھیمی آواز سے بڑے ادب کے ساتھ پیغمبر اعظم علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا. انہوں نے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلال کو اذان دینے کے لیے بلا رہے ہیں. اور مکے میں تو ذات اور برادری پھنسی ہوئی تھی، وہاں تو اونچ نیچ پھنسی ہوئی تھی. مکہ المکرمہ میں بلا رہے اذان دینے کے لیے کہ جو یہ بڑے بڑے چودھری ہیں جو آج جنگ ہار گئے، جن کو آپ نے امان دے دی ہے، لیکن ان کی برادریاں بڑی طاقتور ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر بلال کو اذان دینے کے لیے آگے بڑھائیں گے تو ان کی جو رہی سہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو ناراضگی سے ان کی طرف دیکھا، ناراضگی سے دیکھا ان کی طرف. فرمایا آج تو یہ بات کہی، دوبارہ نہیں کہنا. آج کہا ہے، دوبارہ یہ لفظ نہ آئے زبان پر. جب میرے نام پر مار کھانی ہو، جب کھال ادھڑوانی ہو، جب دبتے ہوئے انگاروں پر لیٹنا ہو، جب گلے میں رسی ڈال کے کھینچنے کی بات آئے
جب چھاتی کے اوپر منو پتھر ڈال دیے جائیں تو وہ میرا بلال ہو. آج جب اللہ نے عزت عطا فرما دی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بلال کے علاوہ کوئی اذان دے گا. فرمایا آج خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا رضی اللہ. اور پھر اس زمین و آسمان نے دیکھا وہ منظر، اس زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا نبی علیہ السلام نے بلال چل خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا. آپ سب نے عمرہ کیا ہوگا یا حج کیا ہوگا، جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو لے جائے وہاں پر، اللہ نبی علیہ السلام کے روضے کی حاضری عطا فرما دے. تو وہ جو کالے رنگ کا کمرہ بنا ہوا ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، جس پر کالا غلاف چڑھا رکھا ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اس کے چاروں طرف جو برآمدے ہیں اس کو مسجد حرام کہتے ہیں. نماز کہاں ہوتی ہے، امام کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے. اذان کہاں ہوتی ہے؟ اب مسجد حرام میں ہوتی ہے. اور سیدنا بلال کو کہاں اذان دینے کے لیے کہا؟ بلال کو کہاں کہا اذان دینے کے لیے؟ خانہ کعبہ کی چھت پر. کس کی چھت پر؟ خانہ کعبہ کی چھت پر. ہم جس دروازے سے جائیں گے، باب فہد سے جائیں، باب عبدالعزیز سے جائیں، جس طرف سے ہم خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے، کعبے کی وہ دیوار قبلے کا درجہ رکھتی ہے. کعبے کی 4 دیواریں ہیں نا، آپ جس طرف سے انٹر کریں گے جو دیوار سامنے آ گئی وہ قبلے کا درجہ رکھتی ہے، اس کی طرف منہ کیجئے اور نماز کی نیت باندھ لیجئے. اب بلال کو محمد رسول اللہ نے فرمایا بلال چل خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا. بلال خود لکھتے ہیں زندگی کے آخری ایام میں خود فرماتے تھے، فرمایا کہ جب دمشق میں تھے، فرمایا جب میرے نبی علیہ السلام نے کہا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر آپ اذان دیں گے، بلال کہتے ہیں میں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا اور میں اس کے اوپر چڑھنے کے لیے جب اپنے پاؤں پھنسا کے اس کی منڈیر کو پکڑ رہا تھا تو میں رو رہا تھا، میرے آنسو جاری تھے، میرے جسم پر لرزہ طاری تھا اور میرا دل بار بار مجھ سے ایک سوال کرتا تھا، اے بلال تو کالی ماں کا بیٹا ہے، تو غلام ہے، تو حبشی ہے، کل تک خانہ کعبہ کے باہر کے دروازے پر جو مسجد حرم کا دروازہ ہے اگر تو نے کبھی اس میں بھی پیر رکھ دیا تو امیہ نے تجھے بہت مارا، ابو جہل نے مارا، عتبہ نے مارا. وہ کہتے تھے تو کالا ہے، تو کیسے بیت اللہ میں آ سکتا ہے، تجھے کوئی حق نہیں اس گھر کا طواف کرنے کا. بلال کو وہ منظر یاد آنے لگے کہ کل تک تو میرے پر ظلم ہوتا تھا، تشدد ہوتا تھا، یہ بلال آج کیا ہو گیا، یہ آج کیا نئی بات ہو گئی کہ سارے مکے والے نیچے کھڑے ہیں اور تو خانہ کعبہ کی چھت پر جا رہا ہے. لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نا. کہیے صلی اللہ. کئی لوگ بولتے نہیں، بڑا آہستہ بولتے ہیں. نبی کا اگر عشق مکمل نہیں ہے نا، نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر. خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں. تو سیدنا بلال کہتے ہیں کہ میرے دل کو جب میں نے یہ پوچھا نا کہ کل تک تو بیت اللہ میں گھسنے نہیں دیتے تھے اور آج تیرے ساتھ یہ کیا بن گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہے نا، فوراً ان کے دل نے جواب دیا. فرمایا بلال یہ محمد الرسول اللہ سے وفاداری کا نتیجہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ سے عشق کا نتیجہ ہے کہ آج سارے مکے والے نیچے کھڑے ہیں اور تو بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہے. اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بات کے لیے یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے جو کام کیا ہے نا، ہمارے ماں باپ ان پر نثار، قیامت تک آنے والی نسلیں ان کے اوپر نثار جو بلال کر گئے. کیا کیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے؟ ابھی میں آپ کو بتا کے ہٹاؤں کہ آپ جس طرف سے داخل ہوں گے کعبے کی جو دیوار نظر آئے وہی قبلہ ہے. اب فرماتے ہیں جب میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا میرے دل نے مجھ سے پوچھا بلال آج تو تم بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے ہو، اب کعبہ کدھر ہے، کعبہ کس طرف ہے؟ اب
کعبہ تو ان 4 دیواروں کو اہمیت حاصل ہے، جس جانب سے آؤ گے ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہا اذان دے، میں مدینے میں اذانیں دیتا آیا ہوں، لیکن مدینے سے جب اذان دیتا تھا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا۔ جنگ بدر میں جب اذان دی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دی، یرموک میں اذان دی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دی۔ کہتا آج تو میرے نبی نے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا، اب تو کعبہ کدھر ہے، اب قبلہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا تربیت یافتہ یہ صحابی ہے، پھر بھی دیر نہیں لگائی، دیر نہیں لگائی، کیونکہ نبی کا حکم ہے کہ اذان دینی ہے۔ فوراً دل میں فیصلہ کر لیا، اذان دینے کے لیے ایک انگلی کان میں اور اپنا چہرہ اور اپنی شہادت کی انگلی خانہ کعبہ کے صحن میں جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں اس طرف اپنا چہرہ کیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہے جو کعبے کی سند ہے، انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ قرآن محمد الرسول اللہ کی سند کی وجہ سے ہمارے پاس موجود ہے، ایمان محمد الرسول اللہ کی سند کی وجہ سے ہمارے پاس موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پہ بات ہو، محمد رسول اللہ کا تاج ختم نبوت، پیارے پیغمبر کی ذات، نبی علیہ السلام کی شخصیت غیر متنازع ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی کسی بیٹے کو کہے کہ تمہارا ڈی این اے کرائیں کہ تم فلاں کی اولاد ہو کہ نہیں، وہ بالکل اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ عقیدہ ختم نبوت اس حد تک بلند کیا گیا کہ وہ تمام متنازع باتوں سے پاک ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ کل بھی میرے آقا آخری نبی تھے، آج بھی میرے آقا آخری نبی ہیں، اور کل بھی میرے آقا آخری نبی رہیں گے۔ اب سنو بلال نے پھر کیا کیا، پھر کیا کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب جس طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اس طرف چہرہ کر کے اذان دے رہے ہیں، اب ادھر اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی۔ نبی علیہ السلام نے جب اذان شروع کی تو پیغمبر علیہ السلام طواف کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام؟ طواف کرنے لگے۔ بلال کا کعبہ چلنے لگا۔ پڑھیں تمام مصنفین کو، مفسرین کو، محدثین کو، اب بلال نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام طواف کے لیے چل پڑے ہیں۔ اب بلال اذان دیتا ہے، رسول اللہ خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں، بلال بھی اذان دیتا دیتا گھوم رہا ہے، تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو بتا دیں کہ فتنہ کوئی بھی آ جائے، جھوٹا نبی کوئی بھی بن جائے، تمہیں اس طرف جانا ہے جدھر محمد الرسول اللہ ہے، ادھر جانا ہے تمہیں جدھر نبی علیہ السلام گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام بڑی غیرت والے نبی تھے، بڑی استقامت والے نبی تھے۔ عثمان بن طلحہ سے جس دن چابی مانگی نا خانہ کعبہ کی کہ مجھے چابی دو نفل پڑھنے، آپ ہجرت پر جانا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام نے چابی مانگی تو اس نے کہا میں چابی نہیں دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو یار بھائی بن کے چابی دے دے، دوست بن کے چابی دے دے، کوئی منت نہیں کی، بلکہ پوری استقامت کے ساتھ اپنا سیدھا ہاتھ ابن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے واپس۔ پھر وہ وقت آیا، نبی علیہ السلام نے وہ چابی واپس لی، لیکن لینے کے بعد جب خانہ کعبہ میں نماز ہو گئی، کیا کیا پیغمبر اعظم علیہ السلام نے؟ عثمان بن طلحہ کو قریب بلایا، فرمایا پکڑ لے چابی، قیامت تک تیری نسل میں باقی رہے گی۔ سیدنا عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں میری طرف چابی نہیں آئی، میری طرف تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت آئی کہ اتنے کریم رسول ہیں کہ جب بدلے کا وقت آیا اس وقت بھی لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اتنے کریم رسول ہیں کہ جب بدلہ لینے کی بات آئی تو نبی علیہ السلام معاف کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ حضرات کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟
ارے بولے سمجھ آ رہی ہے؟ کہیں آپ سوچ رہے ہو کہ کچھ مسئلے بتاؤں پھر کچھ فتوے ہو جائیں، کا ذکر خیر نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے لیے مسئلے لاتے ہیں، مسائل لاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا وہ اعلیٰ مزاج جس کے بارے میں اللہ کریم نے کہا کہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں، اس مزاج کی بات نہیں ہم کر رہے۔ جنگ خندق کے موقع پر اب دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کتنے پوزیٹیو ہیں، کیا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام آپ سے۔ جنگ خندق کے موقع پر پتہ لگا کہ دشمن 2 جنگوں کے بعد ایک بار پھر مدینہ المنورہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے مدینہ منورہ کے شہر کے چاروں طرف ایک چوڑی کھائی کھود دیں تاکہ ہم اس طرف رہیں، دشمن اس طرف رہے۔ یہ مشورہ پسند کیا گیا۔ اب جب کھائی کھودنے کا کام شروع ہوا، خندق کھودنے کا کام شروع ہوا، تو 2 منٹ کے لیے اس منظر کو سمجھ لیجئے کہ گرمی کے دن ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، اور مدینہ المنورہ میں کھانے پینے کی چیزوں کا فقدان ہے، زیادہ نہیں مل رہی ان دنوں۔ 4 صحابیوں کو ایک کھجور دی جاتی ہے کہ اس کے 4 ٹکڑے کرو اور کھاؤ۔ آج کل پیچھے خزانے میں پیسے نہیں، خندق کھود رہے ہیں تیزی سے، روز مخبر آ کے اطلاع دیتے ہیں کہ دشمن اتنا میل اور آگے آ گیا، ادھر خندق کا کام تیزی سے چل رہا ہے۔ تو چلتے چلتے کام چلتے چلتے اچانک ایک جگہ پر ایک بڑا سا پتھر آ گیا، اور وہ پتھر کو بہت توڑ رہے ہیں صحابہ، بڑی کوشش کر رہے ہیں، وہ پتھر ٹوٹتا نہیں۔ تو یہ اطلاع نبی علیہ السلام کو دی گئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے فلاں حصے میں ایک طاقتور بڑا پتھر کی سل آ گئی، یا رسول اللہ وہ ٹوٹ نہیں رہی، اگر وہاں سے خندق نیچے نہیں کی گئی تو دشمن تو ادھر سے اندر آ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا چلو میں خود دیکھتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام خود پہنچ گئے، نبی علیہ السلام خود پہنچ گئے وہاں۔ تو جا کے وہ جس گھن سے ہتھوڑے سے توڑ رہے تھے وہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ پڑھیے امام بخاری کو، امام نسائی کو، نبی علیہ السلام نے وہ ہتھوڑا اس پتھر کے اوپر جب مارا، پہلی ضرب، پھر کہتا ہوں پس منظر یاد رکھیے گا، گرمی ہے، شدت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، دشمن آ رہا ہے، اور ادھر نبی علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے اپنے صحابہ سے جلدی کرو، حوصلہ رکھو، نہیں نہیں، نبی علیہ السلام نے ہتھوڑا مارا، پہلی ضرب میں ہی اس پتھر کے اندر ایک درار پیدا ہو گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں سے ایک ہلکی سی روشنی لکھ رہی، بعض نے لکھا ہے کہ درار پیدا ہو گئی، لیکن جو درار پیدا ہوئی نا، تو نبی علیہ السلام نے جو قریب میں صحابی کھڑے تھے کیا فرمایا ان کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے ان کو کیا فرمایا؟ ارے آپ کو پتہ ہے بھائی کیا کہا؟ نہیں پتا؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ پتا ہے کہ پاجامہ اگر ٹخنوں سے اوپر ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ آگے پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھیں تو کہاں جائے گا بندہ؟ ارے بولو میرے بھائی، مفتی صاحب بیٹھے ہیں ساتھ میں، نائب قاضی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ارے کہاں جائے گا اگر پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو؟ کہاں؟ جنت میں۔ اور اگر نیچا ہو تو؟ یہ بات پتہ ہے ان کو ماشاءاللہ، آپ اندازہ لگائیں یہ ساری مفتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وہ بات نہیں پتا کہ جب پتھر پہ پہلی ضرب لگائی اس میں درار پیدا ہوئی۔ سنیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مزاج، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ہماری تربیت کے قواعد طے کیے جا رہے ہیں، یہ ہمارا دستور العمل ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ گرمی ہے، شدت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، دشمن کا وہ ایک طرف سے لشکر چلا آ رہا ہے، اور یہاں خندق میں پتھر پھنس گیا، پہلا ہتھوڑا مارا، جب درار پیدا ہوئی چاروں طرف صحابہ کا جرمٹ ہے، اور فرمایا میرے صحابہ، میرے رب نے فارس کی چابیاں، فارس ایک دیش کا نام ہے جس کو آج آپ
عراق کہتے ہیں، ایران کہتے ہیں جس کو، فرمایا میرے رب نے فارس کی چابیاں مجھے دے دی، صحابہ خوش ہو گئے، اللہ اکبر کا نعرہ مارا، نبی علیہ السلام نے دوسری ضرب لگائی، پتھر پھٹ گیا درمیان میں سے، وہ فرمایا میرے رب نے کیسر و کسرا کی چابیاں بھی مجھے عطا فرما دی ہیں۔ آپ نبی علیہ السلام کا پوزیٹیو ہونا دیکھیے، اس واقعے میں یہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کتنے مثبت ہیں۔ پریشانی کی گھڑی میں، مقابلے کی گھڑی میں، جہاں یہ کہنا تھا کہ صبر سے لڑنا، ہمت رکھنا، نہیں، اس سے بھی اگلی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ جو سامنے کے ممالک جن کا تم ذکر کرتے ہو اس کی چابیاں میرے اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ صحابہ خوش ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے تیسری ضرب ماری، اتنی طاقتور ضرب تھی کہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ قریب میں کھڑے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سراقہ کا ہاتھ پکڑا، وہ فرمایا سراقہ، او میرے بچے، او میرے دوست، میں تو کسرا کے کنگن، کسرا بادشاہ ہے اس وقت کا، ہاتھ میں بڑے بڑے کنگن پہنتا ہے سونے کے، فرمایا میں کسرا کے کنگن سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر ایک وقت آیا فارس بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زیر نگیں آیا، کیسر و کسرا بھی آئے، اور امیر المومنین عمر بن خطاب کی سلطنت میں کیسر کے وہ کنگن وہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، اور وہ کنگن باقاعدہ مدینہ المنورہ بھیجے گئے، اور مسجد نبوی میں 80 سال کی عمر میں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کنگن پہنائے گئے کہ محمد رسول اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنچیں گے۔ اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام بدترین حالات میں بھی اپنی امت کو حوصلے کی بات کرتے ہیں، حوصلہ توڑنے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کو درس دیتے ہیں، حوصلے کی بات، جرات کی بات، ہمت کی بات، اور اتنے قریب ہیں نبی علیہ السلام، مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے پتھر بندھا ہوا ہے، 3 دن سے بھوکے، ایک غیر مسلم آیا، مسلمان نہیں، مسلمانوں آج تو چندہ دیکھتے ہوئے کچھ لوگ یہ سوچنے لگیں گے کہ اگر کوئی مسلمان غریب ہوگا تو اسی کو دیں گے، اگر کوئی غیر مسلم ہندو پڑوسی، کوئی سکھ پڑوسی، کوئی دلت، کوئی اور کسی مذہب کا ماننے والا اگر وہ کمتر ہے اپنے مال کے اعتبار سے، اس کے پاس دولت کم ہے اور تمہارے پاس زیادہ ہے، اور تم اپنے پڑوسی کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو یہ تمہیں کس دین نے سمجھا دی یہ بات کہ تم اس کی طرف سے آنکھیں پھیر لو؟ یہ میرے پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام ہے کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں۔ ایک غیر مسلم نے آ کے کہا اے اللہ کے نبی کچھ کھانا کھلائیے، میں بھوکا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، جبکہ خود فاقے کے ساتھ ہے، فوراً اس غیر مسلم کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی میں ہیں، ایک غیر مسلم اور آیا، ساری زندگی کے واقعات میں سے درمیان سے آپ کو سنا رہا ہوں، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ، اے مسلمانوں کے نبی، کیا مجھے ایک سواری ملے گی؟ میں بوڑھا ہوں، لاچار ہوں، میرے پاس سفر کرنے کے لیے سواری نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر کے دروازے پر کوئی سوال کر دے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خالی لوٹ جائے؟ نبی علیہ السلام سواری دیتے۔ پھر کوئی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کپڑے چاہیے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اسے کپڑے دے دیے۔ اب جب یہ روزانہ بانٹتے ہیں، روزانہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، دیکھتے دیکھتے اپنوں نے بھی دیکھا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اچانک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کچھ نہیں، اپنے پاس بھی آج کچھ ہے نہیں، کچھ دیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام کو کہا اب سنو مسلمانوں اپنے نبی کا فلسفہ، جب تک اور آئے ان کو یہ نئی نصیحت کی کہ یہ کرو وہ کرو، ان کے سوال کو رد نہیں کیا۔ اب اپنا آیا ہے،
آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے. فرمایا کچھ ہے نہیں گھر میں. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. اور کچھ تو ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں. اچھا یہ کندھے پہ چادر ڈال رکھی یہ کس کی؟ یا رسول اللہ یہ تو میری ہے. وہ گندی سی چادر، میلی چادر، پھٹی ہوئی چادر محمد رسول اللہ نے پکڑ لی ہاتھ میں اور بلند کی صحابہ کے سامنے. فرمایا کوئی ہے جو اس کی قیمت دے دے؟ فلسفہ سمجھے اپنے نبی علیہ السلام کا. ہے کوئی اس کی قیمت دے دے؟ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا بھی چادر تو یہ بالکل خستہ ہے، پھٹی ہوئی ہے، میلی کچیلی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار دیں گے. فرمایا نہیں یہ کم ہے. کسی اور نے کہا یا رسول اللہ 2 دینار. فرمایا ہاں یہ قیمت ٹھیک ہے. 2 دینار میں وہ چادر دے دی گئی. وہ 2 دینار لیے، اس بندے کو پکڑائے. فرمایا 1 دینار کا راشن لے لے، 1 دینار کا راشن لو، گھر پہ جاؤ کھانا بناؤ، خود بھی کھاؤ بچوں کو بھی کھلاؤ. اور 1 دینار کی کلاڑی خرید کے لا. کلاڑی خرید کے لایا، اس میں دستہ لگایا. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمایا چل روزانہ جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کے مدینے کی بستی میں، مدینے کے بازار میں لا کے بیچا کر، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا. یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم دستے دراز ہاتھ پھیلانے کے لیے نبی علیہ السلام کے امتی نہیں بنے. ایک گیا تھا نا بندہ جنگل میں، اس نے جنگل میں جا کے دیکھا ایک لومڑی ہے، اپاہج ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے. سوچنے لگا یہ کھاتی پیتی کیا ہوگی. درخت پر چڑھ گیا اور دیکھتا رہا. شام ہوئی، شیر آیا شکار لے کے. اس نے لومڑی کے پاس بیٹھ کے شکار کھایا، باقی شکار لومڑی کے آگے پھینک گیا. اب یہ بھی گھر پہنچ گیا. جا کے بیوی بچوں کو کہنے لگا کہ اب تو اپنا کوئی کام وام نہیں کرنا، اللہ نے تو رزق کا وعدہ کر رکھا ہے. میں جنگل میں دیکھ آیا لومڑی کو پولیو ہوا ہے، اس کے لیے بھی ایک شیر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. اب کسی نے جا کے مفتی احمد صاحب کو جا کے کہا مولانا، وہ تو کہتا ہے کام وام کچھ نہیں. اب یہ گھر سے نکلے، اس کے پاس گئے. ارے میاں کیا بات ہو گئی؟ فرمایا حضرت میں تو جنگل میں گیا تھا، میں نے دیکھا اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے. اب وہ لومڑی کو شیر جا کے کھلا رہا ہے، ہم بھی کہیں نہیں جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو رزق آتا جائے گا. تو حضرت مفتی صاحب نے کہا ارے بیوقوف، شیر بن شیر، لومڑی نہ بن، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا. اللہ نے یہ دکھانے کے لیے تجھے وہاں درخت پہ چڑھایا کہ اس طرح رہنا ہے کہ خود بھی رزق حلال کھانا ہے. اور پیغمبر اعظم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بخاری شریف کی صحیح حدیث نہیں، کیا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام؟ فرمایا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے. سنیں دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کے اس بات کو. کیا فرمایا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے. جب یہ بات کہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین گھبرا گئے تھے. یا رسول اللہ کون ایمان والا نہیں؟ فرمایا یار وہ بندہ نہیں ٹھیک، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا، کون ایمان والا نہیں ہو سکتا، کون بڑھیا بندہ؟ جب نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی نا، سب لوگوں پہ سکتہ طاری ہو گیا. کسی نے ادب سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہچان بتائیں کہ وہ کون بندہ ہے جو ایمان والا نہیں ہے. تو پیارے نبی علیہ السلام نے پھر پوری دنیا کی برائیوں کی جڑ کاٹتے ہوئے فرمایا تھا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے تنگ ہوگا وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہاں جب لفظ پڑوسی کہا نا، جب لفظ پڑوسی کہا تو یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہوگا، ہندو ہوگا، سکھ ہوگا، دلت ہوگا، عیسائی ہوگا، جینی ہوگا، بودھی ہوگا، فرنچ ہوگا کہ جرمن ہوگا. نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر کی وجہ سے پریشان ہے. اب ضروری تو نہیں کہ ہمارا پڑوسی مسلمان ہی ہو، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے حکم کی اس تعمیل کے اندر اپنے دل کو بھی پوچھیں کہ ہماری شکل دیکھ کے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے یا راحت محسوس ہوتی ہے. اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ آپ کی شکل دیکھ کے پڑوسی کو خوشی ہوتی ہے تو آپ بہترین مسلمان ہیں. اگر یہ دل کہتا ہے کہ نہیں وہ مجھے دیکھ کے دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو ایک جربہ چیک کر لیا جائے. نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں مسجد نبی علیہ السلام میں.
ایک عورت آئی سامنے سے، پگلی ہے، دماغ نہیں پورا چلتا. ہمارے ہاں بھی شہر میں ایک دو لوگ مرد عورت بچے ایسے ہوتے ہیں. اس نے آ کے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات کرنی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام آگے بڑھے، فرمایا ہاں بتاؤ کیا بات ہے. تو اس نے اگلی فرمائش رکھ دی، یا رسول اللہ ان کے سامنے نہیں، یعنی جو آپ کے مرید کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، ان کے سامنے بات نہیں کرنی، علیحدہ کرنی ہے. اللہ معاف فرمائے، آج کل تو ہم جیسے چھوٹے مولویوں کو ملنا مشکل ہے، کسی عہدے دار کو ملنا مشکل ہے. صدروں کی بات چھوڑ دو، دیوانوں کی بات چھوڑو، اچھے بھلے لوگوں سے ملاقات ممکن نہیں. کھیر کی کٹوری اگر پیر صاحب کے سامنے بعد میں آئے اور کسی غریب مزدور مظلوم کسی مرید کے سامنے پہلی چلی جائے تو وہاں بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ تمہیں تو تمیز ہی نہیں ہے کہ پہلے کھانا کس کو کھلانا ہے. نبی علیہ السلام ہے، فوراً اس کی خاتون کی بات سنی، ساتھ میں چل پڑے، لے کے چلیے. آپ حیرت ہوگی آپ کو سن کے. اچانک وہ کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے. کہاں؟ گدے پہ نہیں، کرسی پہ نہیں، بستر اور چٹائی پہ نہیں، ریتلی زمین پر نبی علیہ السلام کے سامنے اس نے فرمائش کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے نا، آپ میری بات سنیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام زمین پر بیٹھے ہیں، وہ بھی پاس میں بیٹھی ہے، اور اس نے اپنی فرمائش کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مدینے کے بچے ہیں نا، مجھے پگلی پگلی کہتے ہیں، مجھے چھیڑتے ہیں، میرے پیچھے دوڑتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ حکم جاری کریں. نبی علیہ السلام نے فوراً اپنے پرنسپل سیکٹری کو، جو نبی علیہ السلام کے بالکل قریب کے صحابی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ، ان میں سے کسی ایک کو بلایا، حکم جاری کرو آج کے بعد اس خاتون کو کوئی چھیڑے گا نہیں. حکم نامہ جاری کر دیا گیا. اس نے دو چار باتیں اور کی، پھر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے کافی وقت لے لیا. وہ رخصت ہو کے جانے لگی. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، جب دوبارہ کبھی ضرورت ہو آ جانا، میری مسجد کے دروازے 24 گھنٹے تمہارے لیے کھلے ہیں. نبی علیہ السلام سے جب وہ رخصت ہو کے گئی، صحابہ نے ادب سے عرض کی تھی، یا رسول اللہ یہ جو عورت تھی نا، یہ دیوانی ہے تھوڑی، اس کا دماغ چلا ہوا ہے، یہ پگلی ہے. سنیں میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. وہ فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے بھی پتا ہے یہ مدینے کی رہنے والی ہے، یہ پگلی ہے، دیوانوں جیسی باتیں کرتی ہے، لیکن تم ہی بتاؤ کہ سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، تمہاری مسجد میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا کہاں ہے؟ کہاں ہے تمہاری مسجد میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا جو دنیا کی پہلی NGO ہے، جو مسجد کی تعمیر سے پہلے بنا دیا گیا، جس کا صرف کام یہ ہے اس چبوترے کا. لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد کے بیچ میں آپ ایک چبوترا بنوا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چبوترا کس کام کے لیے؟ تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اپنے قریبیوں کو بتایا کہ اے میرے دیوانوں، اے میرے اصحاب، یہ چبوترا ہم نے بنا دیا مسجد نبوی میں. یا رسول اللہ یہ چبوترا بنایا کیوں ہے؟ فرمایا جو مسکین آئیں گے، جو ضرورت مند آئیں گے، جو پریشان آئیں گے، جو بے گھر آئیں گے، جو اپاہج آئیں گے، جو بھوکے آئیں گے، جن کے ظلم ہوا ہوگا وہ کہاں رہیں گے؟ یہ چبوترا ان کے لیے بنا دیا گیا کہ وہ جب مسجد نبوی میں آئیں، جس کا کوئی گھر نہ ہوگا اس کے لیے یہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا چبوترا ہوگا. کہاں ہے وہ چبوترا؟ کہاں ہے آپ کی مسجد میں وہ چبوترا؟ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں، حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر لیا صحابہ نے. امام بخاری لکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حاتم سے اللہ راضی تھا. نبی علیہ السلام کے آنے سے چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا، اور اتنا اچھا بادشاہ تھا، سارا دن لوگوں کو کھلاتا تھا. آج بھی اگر کوئی چودھری زیادہ پیسے بانٹنے لگے، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو حاتم طائی بن گیا ہے.
تو کیا ہوا پھر؟ اس کی بیٹی کو جب پکڑ لیا صحابہ نے، وہ صحابہ اکرام کے ایک لشکر سے لڑ پڑی تھی، جب گرفتار کر کے مسجد نبوی کی طرف لا رہے ہیں، سامنے دروازے پر پہنچے، پیغمبر اعظم کہیے صلی اللہ اب بھی میرا اندازہ ہے کہ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ. تو وہ بیٹی جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابھی پہنچی ہے تو نبی علیہ السلام نے دور سے ہی دیکھا، دور سے ہی محسوس کر لیا کہ حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر روپٹہ نہیں ہے، سر پہ روپٹہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فوراً اپنی رحمت والی چادر اتاری. کون سی چادر؟ ارے کون سی چادر بھائی؟ بولتے رہیے، کون سی چادر؟ جس چادر کو پہننے والے کو طٰہٰ، یاسین، مدثر کہا گیا، جس چادر کو بوسہ لینا جبریل امین اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہوں. کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب معراج کی رات پہ گئے تو ایک مقام آیا، جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، جبریل جو ملائکہ میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، جبریل جن کو بدر میں اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی حمایت میں جنرل بنا کے بھیج دیا، وہ بھی ایک جگہ رک گئے. فرشتوں نے ہی پوچھا اپنے چودھری سے، اپنے سردار سے کہ مالکو آگے نہیں جانا؟ فرمایا نہیں، ہماری حد تو یہیں تک ہے، اگر کوئی لامت کہاں تک جا سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے. اب اس نبی علیہ السلام نے اپنی چادر اتاری. چادر اتارنے کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک قریب میں صحابی ان کو چادر دی، فرمایا دوڑ کے جاؤ اور جا کے وہ بٹیا آ رہی ہے اس کے سر کو ڈھانپ دو. اس صحابی نے بھی پھر کان میں ایک مشورہ دیا اپنے اندازے کے مطابق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بیٹی پکڑ کے لائے ہیں وہ دشمن کی بیٹی ہے، آپ کی چادر طٰہٰ یاسین والی چادر، مدثر والی چادر، یا رسول اللہ آپ اپنی چادر رہنے دیں، ہم اپنی چادر پیش کر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام ناراض ہوئے. نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا آج تو ایسی بات کہی، دوبارہ مت کہنا، دوڑ کے جاؤ ہماری چادر اس بٹیا کے سر پہ ڈالو، کیونکہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، پھر چاہے وہ اپنی ہو یا پھر پرائے کی ہو، پھر چاہے مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو، بیٹی بیٹی ہے. بیٹیاں جب آتی ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، جب وہ بیٹی آئی، جب اس کے سر پہ وہ چادر رکھی، کیونکہ شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، سارے راستے سوچتی ہوئی آ رہی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کو جا کے نعوذ باللہ کوئی ایسا سوال کر دوں گی کہ پتہ نہیں جواب ملے گا کہ نہیں. لیکن جب وہ چادر ڈال دی نا ان کے سر کے اوپر، فرماتی میرے تو آنسو جاری ہو گئے. نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل اب یہ کہتا ہے آپ کے اس عمل کو دیکھ کے، آپ کے چہرہ منور کو دیکھ کے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں کے صف میں شامل کر لیجیے. اور پھر وہ جب جانے لگی، سنو آج کل تو کئیوں کو ڈر لگتا ہے کہ بیوی کے ڈر سے بہن کو کچھ دیں یا نہ دیں، وہ جب واپس جانے لگی ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ساز و سامان منگوایا، سواریاں منگائیں. فرمایا بٹیا کیا خواہش ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جتنے میرے سپاہی تھے سب کو رہا کیجئے. فرمایا سب کو صرف رہا ہی نہ کرو، ان کو نئے کپڑے دو، لباس دو. بیت المال کو حکم جاری ہو گیا، نئی سواریاں، نیا ساز و سامان، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دینا تھا کہ قیامت تک کے لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ جب بیٹی اپنی ہو یا پرائی، جب گھر آ جاتی ہے اس کو جب رخصت کیا جاتا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا جاتا ہے، خالی نہیں بھیجا جاتا. پیارے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ممبر سے اترے، سامنے دروازے پر پہنچ گئے. ایک بوڑھی عورت ہے، کوئی زیادہ دیکھنے میں بہت رئیس نہیں لگتی، سادے سے کپڑے پہنے، فوراً قریب پہنچے. السلام علیکم اماں جی. اس نے کہا وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ نبی علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہیں. فرمایا اماں میں ٹھیک ہوں. صحابہ حیران، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا پہچان لو اس کو، یہ میری ماں ہے، یہ دائی حلیمہ ہے، اس نے مجھے اپنا دودھ پلایا ہے.
اپنی رحمت والی چادر اس مسند پہ بچھائی جس پر بیٹھتے ہیں، تاکہ ان کو بتانا ہے قیامت تک کہ جب مائیں گھر پر آ جائیں تو ان کی عزت کھڑے ہو کے کی جاتی ہے، ان کی تقریب میں سب سے قیمتی شے ان کے لیے بچھائی جاتی ہے۔ اور پھر پوچھا ہے اپنی اس ماں سے جس نے صرف دودھ پلایا ہے کہ فرمایا اماں جی مدینے میں رہنا چاہتی ہیں تو گھر لے دیتا ہوں، خادمائیں رکھ دیتا ہوں، میں خود موجود رہوں گا۔ فرمایا نہیں بیٹا، میں قبیلہ بنو سعد میں واپس جاؤں گی۔ تو پھر ساز و سامان کے ساتھ اس طرح رخصت کیا کہ جس طرح ایک ماں کی شان ہوتی ہے۔ خود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، اپنی ماں سے بڑا پیار تھا نا نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو بڑا پیار تھا اپنی اماں سے۔ ایک دن نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بلال نے تکبیر کہہ دی، پلٹ گئے، اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا میرے صحابہ، یہ بلال نے تکبیر کہہ دی ہے، میں اللہ کی طرف چہرہ کر لیتا قبلے کی طرف، اور میری ماں اگر زندہ ہوتی سیدہ آمنہ اور وہ حجرے میں ہوتی اور مجھے آواز دیتی محمد، فرمایا تو پھر میں پہلے نماز چھوڑ کے نہ اپنی ماں کے پاس جاتا۔ ان کو بتانا تھا کہ ماں کو گالی دے کے مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز ہونے والی ہے نہیں۔ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام آرام فرما ہے جنگ یرموک سے واپسی کے موقع پر، جنگ یرموک سے واپسی کے موقع پہ آرام فرما ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے پر موجود ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، ایک درخت اپنی جڑوں سمیت نکلا، جڑوں سمیت نکلا ایک درخت، اور چلتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف آ کے کھڑا ہو گیا۔ بہت دیر کھڑا رہا، پھر وہ واپس گیا اور زمین کے جس جس حصے سے اس کی جو جڑ نکلی تھی پھر وہیں پیوست ہو گئی۔ پیارے نبی علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو عجیب ماجرا ہو گیا، آج عجیب بات دیکھی ہے۔ فرمایا کیا ہوا انس، کیا عجیب بات دیکھی؟ فرمایا یا رسول اللہ اس درخت کو دیکھتے ہیں، وہ جب آپ آرام فرما تھے وہ اپنی جڑوں سمیت اکھڑا تھا، آپ کے پاس آیا، یہاں کھڑا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ فرمایا ہاں انس، اس نے میرے رب سے اجازت مانگی، میں یہاں آرام کر رہا تھا، اس نے میرے رب سے اجازت مانگی کہ اے میرے اللہ، پیارے نبی اتنا قریب آ گئے، مجھے سلام کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو میرے رب کے اذن سے چل کے آیا اور میرے رب کی مرضی سے واپس چلا گیا۔ ایسے بھی لا تعداد واقعات ہیں، لیکن یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، ایک موقع پہ ایک بدو آیا، بدو سمجھتے ہیں عام دیہاتی آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، آکے کہنے لگا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں بالکل اللہ کا سچا رسول ہوں۔ فرمایا اچھا مجھے تو کوئی معجزہ دکھاؤ، اچھا ایسا کرو اس درخت کو کہو آپ کے پاس آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب ہم اس درخت کو کہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، تم خود جاؤ اس درخت کو کہو کہ محمد رسول اللہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کا پیغام سن کے آیا ہے، اللہ کے حکم سے واپس کیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آیا مسجد نبوی میں، اس کے کندھے پہ گو رکھی ہوئی، گو سمجھتے ہیں کھیتوں میں ایک جانور ہوتا ہے بڑا سا، مری ہوئی گو شکار کر کے لایا اور نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اس نے گو نبی علیہ السلام کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پر رکھی، کہنے لگا اچھا اگر یہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ دیکھیے اس کا یقین، کیونکہ مرا ہوا جانور لایا ہے، اسے پتا ہے کہ مرے ہوئے تو بولتے نہیں، مرے ہوئے تو نہیں بولتے۔ اب نبی علیہ السلام نے کہا ہاں کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ ہاں گو بتا کہ میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو فوراً اس نے آنکھیں کھول دی اور وہ بدو بھی حیران ہے۔ اس نے جو سیرت میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کی ہے، اس گو نے جان آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو قسمت جاگ گئی، قسمت جاگ گئی جو مجھے آپ کے دربار میں حاضری کا موقع مل گیا ہے۔
یہ 2-3 واقعات یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں آج کل کہ جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، وہ نعوذ باللہ بازاروں میں بیٹھ کے، چوراہے میں بیٹھ کے، چائے کی دکان پہ بیٹھ کے، پان فروش کے پاس بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں کہ نبی کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جن کو ابھی اپنے اپنے کپڑے سنوارنے کا ہنر نہیں، نعوذ باللہ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے کہ علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ سارے مفتی بیٹھے، نبی علیہ السلام نے جنگ بدر کی رات میں نکلے ٹہلنے کے لیے اپنے حجرے سے، چھڑی ہاتھ میں، ایک جگہ زمین پر چھڑی ٹکائی، فرمایا ابو بکر یہاں پر ابو جہل گرے گا صبح کو، پڑھیے امام بخاری کو۔ چند قدم اور آگے چلے، فرمایا امیہ یہاں پہ گرنا ہے۔ ایک ایک بدترین دشمن کی زمین پر نشاندہی کر رہے ہیں کہ کل اللہ نے ہمیں فتح دینی ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو اصل بات ہے، جو نعوذ باللہ لوگ یا علماء اس بات پر کبھی بحث کرنے لگے، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے لے کے امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک ہماری 1000 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی نبی علیہ السلام کی ذات کو وجہ نزاع نہیں بنایا۔ پڑھیے تاریخ آپ اٹھا کے، امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 1000 سال کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ کبھی کسی مسلمان نے، کسی مولوی نے، کسی شیخ الحدیث نے، کسی مفسر نے نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کے نعوذ باللہ کوئی بحث آپس میں نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ ایک اچھا ایم ایل اے کون سا ہے تو ویدھان سبھا میں جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو عارف مسعود صاحب سے پوچھ لو تو یہ اچھی طرح بتا دیں گے کہ کون سا ہے۔ اچھا مفتی کون سا ہے، عالم کون سا ہے اس علاقے میں، تو ان کو بھائی محمد صاحب کو پوچھوں گا، قاضی صاحب کو پوچھوں گا، مولانا کو پوچھوں گا، یہ بتا دیں گے فلاں مسجد کا امام بہت بہترین پڑھا لکھا ہے، اس کا بہت تکلم بہت اچھا ہے، اخلاق بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ ان کی لائن ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کا موبائل خراب ہو جائے تو آپ کیلا بیچنے والے کو جا کے بولو کہ ذرا میرے ایپل کے موبائل میں ایرر آ رہا ہے، اس کو ٹھیک کر دے۔ ایسا ہوتا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ آپ کی کار خراب ہو جائے تو آپ ایک موبائل کی دکان پر جا کے بولیں کہ ہماری کار اسٹارٹ نہیں ہو رہی، ذرا دیکھو؟ یہ ممکن ہے؟ ارے بھائی یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ تو ایک نبی کی کیا شان ہے، وہ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے۔ نبی کی کیا شان ہے، کون بتا سکتا ہے؟ اور ایک نبی بتا سکتا ہے۔ اور ہمارے نبی کیونکہ امام الانبیاء ہیں، صاحب خلق عظیم ہیں، خاتم النبیین ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، وہ سردار بن کے آئے تمام نبیوں کے، اور جب وہ آئے تو کوئی اور نبی باقی نہیں تھا، اس لیے ہمارے نبی کی شان اب کون بتا سکتا ہے؟ ہمارے نبی کی شان اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف اللہ بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ اور اللہ نے بتا دیا قرآن پاک میں، بار بار کہا کہ میرے سے وفاداری کی باتیں کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر وفاداری کی بات کرو۔ بار بار کہا میرے سے محبت کی بات کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کی محبت کا اعلان کرو۔ بندہ جب مر کے قبر میں بھی جائے گا نا، اس کو پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، وہ کہہ دے گا اللہ ہے۔ جب اس نے اللہ کا نام لے دیا، اس کی جان چھوڑو، اس کو جانے دو، پھر بھی فرشتے پوچھتے تیرا دین کون سا ہے، وہ کہتا ہے تیرا دین اسلام ہے۔ آگے اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ اللہ یہ تو آپ کو جانتا ہے ڈائریکٹ۔ پہلا سوال یہی ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جب کہہ رہا ہے نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے کہ میرا رب اللہ ہے، آگے اطلاع پہنچ جاتی ہے اللہ یہ تو ڈائریکٹ آپ کو جانتا ہے، لیکن آگے سے پھر ادھر سے دوبارہ اعلان آ جاتا ہے نہیں نہیں، اس سے یہ پوچھو کہ میرے نبی کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے، اس سے پوچھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا کہ نہیں، کیونکہ جب تک یہ رسول اللہ کو نہیں جانتا اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رسول اللہ سے حلف وفاداری لے گا تب ہم سمجھیں گے کہ یہ اللہ کو جاننے والا ہے۔ اب
اللہ نے تو کہہ دیا کہ یہ صاحب خلق عظیم ہے، تو ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیجئے، فتوے نہیں ہم دیتے لیکن مشورہ ضرور میں آپ کو بھی اور علماء کو دینا چاہتا ہوں کہ جب نبی کے 12 ربیع الاول کے دن آتے ہیں تو آپ اپنے مسلک کے مطابق کچھ بھی کیجئے، نبی علیہ السلام کی ذات کو بنا کے ایک دوسرے پر الزامات مت لگائیے۔ میرے نبی کی شان ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو بہانہ بنا کے کسی کی عزت نیلام کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو بہانہ بنا کے مسلمانوں میں نفاق ڈالنا چاہیں، نہیں، میرے نبی علیہ السلام کی ذات تمام اختلافات سے پاک ہے۔ ارے ایک بات تو سمجھو بھائی، ہر ایک بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے نا، ایک بندہ کوتوال لگاؤ تھانے میں تو اس تھانے میں ایک نقشہ رکھا ہے کہ اتنے محلے، اتنی گلیاں، اتنے چوراہے تیرے پاس ہیں، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ ایک بندہ ضلع کا افسر لگ جائے تو اس کے دفتر میں بھی نقشہ لگا ہوا ہے کہ اس ضلع سے آگے تیری نہیں چلتی۔ دائرہ ہے نا، ہر ایک بندے کا ایک دائرہ ہے، ہر ایک بندے کی ایک حیثیت ہے، ہر ایک بندے کی اوقات ہے۔ کچھ باتیں تو ہماری اوقات سے اوپر کی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے ہماری اوقات سے اوپر کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ جہاں ہمارا معیار ہی نہیں پہنچا، ہمیں اندازہ ہی نہیں، اور جب ہم اس مسئلے پہ بحث کریں گے دل کی تختی پہ لکھ جائیے کہ دونوں میں سے ایک ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ میرے اللہ کو تمام باتوں پہ غصہ نہیں آتا۔ اگر کوئی اس کے نبی کی شان میں بے ادبی کر دے تو میرے رب کو وہ بندہ پسند نہیں ہے، اب وہ چاہے مسلمان منافق ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، اللہ کریم کو وہ بندہ پسند نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات کو وجہ نزاع کبھی نہیں بنائیں گے۔ صحابہ کا یہ دستور تھا، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا ایک دستور تھا، آج بھی اہل عرب اور یورپ کے مسلمان اس بات کو لے کے چلتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا نا اپنی آواز میرے نبی کی آوازوں سے دھیمی کر لو۔ اب نبی تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اب مسلمان کیا کرتے ہیں پوری دنیا کے، ہمیں چھوڑ کے، ہم اس کوالٹی میں ابھی نہیں آئے۔ جب دو گروہ لڑتے ہیں آپس میں، جب مسلمانوں کے دو فرد آپس میں کوئی بحث ہیں تو تیسرا بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور زور سے کھڑا ہو کے کہتا ہے صلو علی النبی، کہ میرے نبی پر درود بھیجو۔ دونوں لڑنے والے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کوئی بیچ میں کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لڑنے والے پیچھے، لڑائی ختم کیوں؟ ارے جہاں نبی پر درود بھیج دیا گیا اب وہاں بحث کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو اعلیٰ کردار کی زندگی ہے، کیا اس کو بھی ہم اپنائیں گے کہ نہیں اپنائیں گے انشاءاللہ؟ ارے بولیے اپنائیں گے کہ نہیں اپنائیں گے؟ اپنانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ تو میں نے آپ سے فتویٰ پوچھا تھا کہ وہ پاجامہ ٹکنوں سے اونچا کر دے تو آپ نے کہا جنت میں چلے جائیں گے، اور میں نے کہا نیچا کر دے تو آپ نے کیا کہا؟ کیا؟ تو عارف بھائی جب میں چھوٹا تھا مدرسے میں پڑھنے گیا، پہلے تو 10ویں تک اسکول میں پڑھتے رہے، تو جب مدرسے میں پڑھنے گیا تو پاجامہ اتفاقاً ٹکنوں سے نیچا تھا، تو مجھے 2-3 مولویوں نے ٹوکا، تو انہوں نے کہا کہ بھیا اس کو اونچا کر لے تو جہنم میں جائے گا۔ تو ان کی بات درست لگی مجھے، تو لیکن انہوں نے مجھے راز کی بات بھی بتائی کہ اگر یہ اونچا رہے گا تو آپ جنت میں جاؤ گے۔ اب میرے والد مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، ہم نے صرف ان میں جو اعلیٰ ترین بات یہ دیکھی وہ سب سے اعلیٰ یہ تھی کہ کوئی کام بغیر سنت کے عمل میں نہیں لایا گیا۔ کوئی ناراض ہو جائے، کوئی راضی ہو جائے، لیکن کام جو ہو رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ ان کے والد حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے جید علماء میں سے، پنجاب میں پہلی بند پڑی مساجد کو کھلوانے والے وہ ہیں۔ ان کے والد رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی ختم نبوت کے لیے قادیان میں سب سے پہلا اجتماع، اور پھر ملک کی آزادی کے لیے جب انگریز نے کہا کہ ہندو پانی اسٹیشنوں پر ہندو پیئے، مسلمان پانی مسلمان مٹکوں میں سے پیئے، تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی وہ پہلی شخصیت ہے جس نے ان مٹکوں کو توڑا اور یہ کہا کہ ہم ایک ہی پانی پیئیں گے تو یہ دیش آزاد ہوگا۔
وہ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی جس نے شہید اعظم بھگت سنگھ کے گھر والوں کو اس وقت اپنے پاس رکھا جب انگریز ان کو آتنکوادی کہتا تھا اور کوئی شہید اعظم بھگت سنگھ کے بھائیوں کو بہنوں کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی جس نے مجلس احرار کا قیام کیا، جس نے قیام وقت پاکستان کے وقت یہ کہا کہ ہم اسی روئے زمین پر رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے اپنے ملک کو چھوڑ۔ مولانا زکریا صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن تھے، پھر ان کے والد حضرت مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فتنہ قادیانیت کے خلاف 1884 میں پہلا فتویٰ مرزا غلام قادیانی کے خلاف دیا، اور پھر پورے ملک میں جب انگریز کی حکومت تھی لوگ بولتے نہیں تھے اس فتنے کے خلاف، لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ہمارے اگر کوئی رہنما ہے، ہمارا کوئی خاتم النبیین ہے تو صرف محمد رسول اللہ۔ پھر ان کے والد میرے جد امجد مولانا شاہ عبد القادر صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ 1857 کی جنگ آزادی لڑی، شہادتیں حاصل کی، دلی تک پہنچے اور ملک کی آزادی کا پہلا فتویٰ مولانا فضل خیر آبادی کے ساتھ وہاں پر دیا۔ مسجد فتح پوری کے سین میں وہ قبر موجود ہے آج بھی۔ یہ واقعہ اتنا لمبا اس لیے سنا دیا بیچ میں نے کہ جب اس نے مجھے کہا کہ جو بندہ نسل در نسل مولوی چلا ہوا آ رہا ہے نا، جب اس نے مجھے کہا کہ پاجامہ اونچا کرو جنت ملے گی، تو میں نے گھر جاتے ہی اپنے ابا کو ٹوکا۔ میں کہا ایک بات میں تو آپ ہم سے مذاق کرتے رہے، تو کہنے لگے بیٹا کس بات میں؟ میں کہا آپ تو کہتے تھے کہ امی کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ انہوں نے بتایا کہ وہ تو ٹخنوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ آپ تو کہتے تھے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ تو ان مفتیوں نے بتایا جو سارا دن مسجدوں میں چوراہوں میں کھڑے ہوئے فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھیا تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اب بخاری، امام بخاری کو دیکھتے ہیں، بات بالکل درست ہے، حق ہے۔ یہ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم ہزاروں لوگ یہاں پر آج موجود ہیں، نبی علیہ السلام کی نسبت سے موجود ہیں، اور تو کوئی بات نہیں ہے یہ، لیکن اس میں راز کیا پھنسا ہوا ہے؟ اب اگر میں پوچھنے جاؤں گا نا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں گے بھی کون بتائے، تو لیکن آپ فکر نہ کیجئے، سارے ہی آپ جیسے سنیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے تھے، اعلان ہوا تھا مسجد نبوی سے اپنے پاجامے، چادریں، لنگیاں اونچی کر لو، آج کے بعد نیچی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ میں نے اونچی کر لی لیکن بعض اوقات ڈھلک جاتی، تھوڑے ہیلدی تھے، یا رسول اللہ ڈھلک جاتی ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ اور فرمایا ابوبکر نہیں نہیں، یہ اس لیے نہیں کہا، یہ پاجامہ ٹکنوں سے اس لیے اونچا اٹھوایا ہے کہ یہ جو لوگ، جو میری امت کے لوگ ہیں، یہ جب سڑک پہ چلتے ہیں پاجامہ نیچا کر کے، چادر نیچی کر کے، ان کی چال میں فرعونیت آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، یہ غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے، یہ ماں باپ سے ادب سے پیش نہیں آتے، یہ بیوی سے محبت نہیں کرتے، یہ بچوں پر ظلم کرتے، یہ راہگیروں کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم نے یہ کپڑا اونچا کروا دیا تاکہ ان کی گردن جھک جائے، ان میں عاجزی آ جائے۔ اب مسئلہ سمجھو کہ مسئلہ ہے کیا؟ ایک میرے جیسا بندہ ہو، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو، سر پہ پگڑی باندھ رکھی ہو، بہترین داڑھی رکھی ہو، اور پورا مولوی اور پورا دیندار بنا ہو، چلے بھی لگائے ہو، یا سنی مسلمان ہو، جاتا بھی ہو اجمیر شریف اور اپنے آپ کو دیندار بھی کہتا ہو، دعوت کا کام بھی کرتا ہو، ہر ایک طرح کی دینداری کرتا ہو، لیکن جب نماز پڑھنے جاتا ہے اپنے باپ کو سلام کر کے نہیں جاتا گھر میں سے۔ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے لیکن ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنے بچوں کو گالی دیتا ہے، اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہے، غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتا، راہگیر کو رستہ نہیں بتاتا، رستے میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کے ایک طرف نہیں کرتا، تو پھر میاں صاحب اس پاجامے کو ٹخنوں کی بجائے اگر گھٹنوں پہ بھی کر لو گے تو اسلام کو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسلام کی روح کو قتل کر دیا ہے تو پھر شریعت کو آپ سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں، کتنی مسجدیں ہیں یہاں تو ماشاءاللہ قدم قدم پہ مسجدیں۔ میں نے پہلے آپ سے پوچھا کہ آپ کی مسجد میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا کہاں ہے؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں،
یہ جو عورتیں، یہ بوڑھیاں، یہ تمہاری بیویاں، کسی کے بہن، یہ جو لوگ سود لینے کے لیے جا رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کہاں ہیں وہ لوگ جو جا کے پوچھتے نہیں مفتیوں سے، علماء سے کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام زکوٰۃ کس طرح دیتے تھے؟ نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، کچھ ہمیں کچھ کہو تو صحیح۔ نہیں، ہم اس لیے نہیں پوچھنے جاتے بھائی، کیونکہ ہم تو خود مفتی بنے ہوئے ہیں۔ بولے اگر بچہ بیمار ہو جائے تو MBBS ڈاکٹر سے دوائی چاہیے۔ گاڑی کیونکہ 25 لاکھ کی خریدی ہے، یہ خراب ہو جائے گی تو ایجنسی میں ٹھیک ہونے جائے گی۔ موبائل کیونکہ 1.25 لاکھ کا ہے، اس میں خرابی آ گئی تو یہ پھر کسٹمر کیئر والوں کے پاس جائے گا، کسی عام دکاندار سے ہم کھلوائیں گے نہیں۔ اور جب دین سمجھنا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں، انجینئر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں، ریڑی والا بھی فتویٰ دے رہا ہے، پان بیچنے والا بھی فتویٰ دے رہا ہے، چائے فروش بھی فتویٰ دے رہا ہے، جو محلے میں پریس کر رہا ہے وہ بھی فتویٰ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! دین کے علاوہ ساری چیزیں کوالٹی کی چاہیے اور دین آپ کو کوالٹی کا نہیں چاہیے۔ حیرت کی بات۔ ایک صاحب مجھے پوچھنے لگے کہ ہمیں پہلے یہ بات پتہ نہیں لگی، ہمارے یہاں کہاوت ہے پورے دیش میں، آپ تو اچھی طرح جانتی ہوگے، آپ کے تو چائے بھی ماشاءاللہ کئی طرح کی ملتی ہے۔ کئی لوگ تو اس لیے نہیں مخالفت کرتے کہ اگر ان کو کہہ دیں گے چودھری صاحب ساری رات مت جاگو، اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس رہو، اپنی بیویوں کا حق ادا کرو، یہ جو تم نے طریقہ اختیار کیا یہ محمد رسول اللہ کے طریقے سے میل نہیں کھاتا۔ اب اگر کہیں گے مسجدوں میں سارے مولوی تو آدھے چودھری کہیں گے نہیں یار امام بدلنا پڑے گا۔ اب دین کوالٹی کا کیوں نہیں مل رہا؟ دین کوالٹی کا کیوں نہیں مل رہا؟ اندازہ لگائیے، میں ایک بہت بڑے مسلمانوں کے شہر میں جانا ہوا، حیرت کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں، ان سے ہم نے معلوم کیا کہ میرے بھائی آپ کے امام مسجد کی تنخواہ کتنی؟ تو چودھری صاحب نے، صدر صاحب نے، متولی صاحب نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ ہم تو اپنی مسجد کے امام کو 9,000 روپے دیتے ہیں، 10,000 روپے دیتے ہیں۔ اس مجمع میں ایسے لوگ موجود ہیں ابھی جن کی جوتی کی قیمت 20,000 سے زیادہ ہے۔ ایسے مسلمان موجود ہیں جن کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے اور اس کی قیمت 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ایسے لوگ ہیں یہاں پر کہ جن کے پیروں میں پہنی ہوئی جوتیاں ہزاروں روپے میں آتی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے، جس قوم کے امام کی تنخواہ ایک جوتی کی قیمت سے بھی کم ہو، اب ان کو اماموں کی ضرورت زیادہ ہے یا جوتیوں کی ضرورت زیادہ ہے، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا وہ دین جو بالکل رائل کوالٹی کا ہے، دنیا ترس رہی، اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج دیکھیں اسلام کی پوزیٹیوٹی، فرانس، جرمن، ٹوکیو، لاس اینجلس، اسپین، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ ابھی دیکھیے حالیہ الیکشنوں کے بعد بھی تیزی کے ساتھ اسلام برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ وہاں کوئی مسلمان لڑ نہیں رہے ہیں، کسی کو گالی نہیں دے رہے ہیں، ان کا کردار پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے۔ وہاں کوئی مسلمان کسی عیسائی کو دھوکہ نہیں دے رہا، وہاں کوئی مسلمان کسی یہودی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈال رہا۔ کا مطلب دشمن میں خاصیت نہیں ہے، ہماری کوالٹی کی جو مینٹیننس ہے اس میں کہیں نہ کہیں اتنی گراوٹ آ گئی کہ ہم جو ہیں وہ سامنے والے کے سامنے وہ دین پیش ہی نہیں کر سکے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ آپ سے میں کسی سے پوچھوں، اگر وقت بھی ہو گیا ہے 10-15 منٹ اور، اگر آپ سے میں کسی سے پوچھوں جو اسٹیج کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو مفتی مولوی بیٹھے سارے بتا ہی دیں گے کہ مسجد کیوں بنائی ہے، مسجد کیوں بنائی؟ آپ کا کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ مسجد کیوں بنائی؟ نماز پڑھنے کے، عبادت کرنے کے۔ اب گھبراؤ نہیں، باقی سب بھی تمہارے جیسے ہیں، ٹینشن نہیں لینا۔
اچھا اگر ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کیوں بنا رہے ہیں؟ امام بخاری جواب دیتے ہیں، امام نسائی صاحب طبقات وہ جواب دیتے ہیں. آپ پوچھیں نا اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو پوچھنا ہے. یہ سارے مفتی، یہ علماء، ان کو نبی علیہ السلام کا علم سینہ بسینہ ان تک پہنچایا گیا ہے بالکل سند کے ساتھ. پوچھئے نا ان سے جا کے کہ نبی علیہ السلام نے اتنا طاقتور عمل، بہت سے عمل آپ پوچھتے نا لوگوں سے، بزرگوں سے، حضرت کوئی عمل بتا دو. کوئی کہتا ہے تسبیح کر لو، کوئی کہتا ہے کہ قرآن پڑھ لو، کوئی کہتا ہے فجر میں اٹھ کے یہ تسبیح کرنا، کوئی کہتا ہے سوتے وقت یہ دعائیں پڑھنا. لیکن سب سے طاقتور عمل کون سا ہے اسلام میں؟ وہ صرف پنجگانہ نماز ہے. اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ مسجدوں کی تعمیر کی گئی پوری دنیا میں. اب مسجد کیوں بنائی جی؟ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں فرض. کتنی پڑھتے ہیں جی؟ بولتے رہیے تو مجھے لگے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں. یہ رسمی جلسہ نہیں ہو رہا ہے، رسم ادا کرنے نہیں آئے ہیں. رسمیں تو بدلتی رہتی ہیں. وہ بولے آج سیرہ بندی ہے، آج مہندی ہے. روایت تو بس یہی ہے کہ مسجد میں جاؤ اور نکاح ہو جائے، بس روایت قائم ہو گئی. یہ رسمیں تو آپ نے بنا رکھی ہیں نا کہ نکاح کے بعد بھی 2000 بندے دوسرے دن آئیں گے، 4000 بندے آئیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے کی کوشش مت کرو. دنیا میں آج تک جو بھی نبی علیہ السلام سے جو مسلمان منافق بن کے دین سے ٹکرایا، اس کا نام، اس کا وجود ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ نعوذ باللہ ٹکرا کے ہم اپنی رسمیں بنا کے نعوذ باللہ اللہ کو یا نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ دھوکہ دے لیں گے؟ یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو کہ ہم تو مسجد میں نکاح کر لیا، اب تو فلاں دعوت فلاں دعوت. یہ جو دعوتیں بدماشی کے نام پر، یہ جو دعوتیں غریب کی بیٹی کا نکاح روکنے کے نام پر، یہ جو دعوتیں صرف کھانے کے نام پر، اور جن میں چاہے غزلیں سنتے رہو، چاہے ڈھول بجاؤ، چاہے شادی میں پٹاخے بجاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بغاوت ہے. اور تمام لوگوں کو برداشت کیا جاتا ہے. بغاوت کرنے والے کو اللہ کریم پسند نہیں کرتے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کیوں بنائی؟ تو پتہ لگا ادھر سے جواب آ رہا ہے کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں. کتنی جی؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. لیکن ان 5 نمازوں سے بڑی ایک نماز ہے، ایک 5 نمازوں سے طاقتور ایک اور نماز ہے جو پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی ضرورت، اور بولو مسجد جانے کی ضرورت، اور جس نماز کی اذان دینے کی ضرورت، جس نماز کے لیے امام کی ضرورت، اس نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں. وہ دل میں ہوتی ہے اذان، اور اس کے لیے امام بھی نہیں چاہیے، مسجد بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ 5 نمازوں کے لیے کتنا بڑا جگاڑ کیا دیکھو. قدم قدم پہ مسجدیں بنائی، قدم قدم پر. اور آج ہم یہاں پوچھ رہے ہیں 1450 سال کے بعد ان مسجدوں کے وارثوں سے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسجد بنائی کیوں ہے؟ اور یہ بڑے بھولے پن سے عام سا سادہ سا جواب دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے بنائی. نماز تو لوگ ریل گاڑی میں بھی پڑھ رہے ہیں، نماز تو لوگ کار روک کے وہاں بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز تو لوگ کسی کی دکان پہ اجازت لے کے بھی پڑھ لیتے ہیں. اگر پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، متعدد احادیث کا مجموعہ اگر ایک جگہ اکٹھا کرے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہو گیا کہ نماز مسجد میں پڑھنی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھنی ہے؟ فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اکٹھے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اس لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے. نماز تو گھر میں بھی ہو رہی تھی، مسجد کیوں بنائی؟ تاکہ اکٹھے ہو کے نماز پڑھنی ہے. پھر پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے یا رسول اللہ اکٹھے کس طرح ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے، کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہونا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے.
پھر جب فجر میں عبد الرحمان نہیں آئے گا، ظہر میں قاضی صاحب نہیں آئے، عصر میں نہیں آئے، مغرب میں نہیں آئے، اب یہ پیچھے کھڑے ہوئے کیونکہ نمازی روزانہ کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، شفیع اور جنید اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، عبد الرحمان اور عبداللہ کبھی اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جب فجر میں نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو عشاء کا سلام پھیر کے یہ آپس میں پوچھتے ہیں، آج ہمارا فلاں بھائی، آج ہمارا فلاں بزرگ، آج ہمارا فلاں بچہ نظر نہیں آ رہا، اور تو محلے والے بتائیں گے کہ بھیا وہ بیمار ہے۔ اچھا بیمار ہے، چلو اس کی تیمارداری کریں۔ اس کے گھر پہ مصیبت ٹوٹ پڑی، اچھا مصیبت میں ہے، چلو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اچھا دکھ درد میں ہے، اچھا دکھ درد میں ہے، چلو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل دی جائے گی، جس میں ایک دوسرے کی ہمدردی ہوگی، ایک دوسرے کا پیار ہوگا، ایک دوسرے کا ساتھ ہوگا، ایک دوسرے کی محبتیں ہوں گی۔ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، کیا تمہیں یاد ہے تمہاری مسجد میں کون سا نمازی کتنے دن سے نہیں آیا؟ اگر تمہیں یہ یاد نہیں ہے تو پھر تمہاری مسجد مسجد نبوی کے معیار تک نہیں پہنچی ہے، یہ اس معیار تک نہیں پہنچی۔ اور یہ بنائی اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے نوکر بیٹھیں گے۔ نوکروں کو کیوں بٹھایا؟ چاہے وہ متولی ہوں، سردر ہوں، ممبر ہوں، نوکروں کا کیا کام ہے جی؟ ارے نوکروں کا کیا کام ہوتا ہے بھائی؟ کوٹھی میں، گھر میں نوکروں کا کیا کام ہے کہ مالک کے جب مہمان آئیں گے ان کو پانی پیش کرے گا، مالک کے مہمان آئیں گے ان کی خدمت کرے گا، مالک کے مہمان آئیں گے ان کو سلام پیش کرے گا۔ اور یہاں معاملہ الٹا ہو گیا، نوکر مالک بن گئے، مالک کے مہمانوں سے بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ یہاں معاملہ بالکل الٹ ہو گیا کہ نوکروں کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ ہم تو خدمت کرنے کے لیے یہاں بٹھائے گئے، انہوں نے سوچا ہم تو مالک بن کے اس جگہ کے اوپر بیٹھے۔ صرف آپ کی بات نہیں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ مسجد کیوں بنائی؟ کہ اس کے پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے پڑوسیوں میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کیونکہ یہاں طاقتور مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے پڑوسیوں میں کوئی بیوہ روئے گی نہیں، کسی یتیم کو غم نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا کہا کہ صرف پنجگانہ نماز کے لیے بس استنجا کرو اور نماز پڑھ کے باہر آ جاؤ، اس کام کے لیے مسجد بنائی؟ پوچھو محمد رسول اللہ سے، مسجد میں اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا، سیدنا ابوبکر صدیق کی ذمہ داری لگائی کہ زکوٰۃ اکٹھی کیا کرو، کرنا ہے، زکوٰۃ کا سینٹرلائز کرنا ہے۔ سینٹرلائز مطلب مفتی صاحب کے پاس جمع کرانی، امام صاحب کے پاس جمع کرانی۔ اچھا سینٹرلائز کریں گے اس کو اپنے محلے میں، پھر کیا کریں گے؟ حکم ہوا کہ پھر یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پڑوسیوں میں محتاج کون ہے، غریب کون ہے، پریشان کون ہے، قرض دار کون ہے، دکھ میں کون ہے، لا علاج بیماریوں میں کون ہے۔ ہم پہلے ان کو اتنی پیسے دیں گے، ہر سال اتنی دولت دیں گے کہ وہ صاحب زکوٰۃ بن جائیں، کہ وہ صاحب زکوٰۃ بن جائیں۔ پوچھو اپنے مفتیان کرام سے۔ ایک دور تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا، عمر ثانی ان کو کہتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہیں۔ انہوں نے زکوٰۃ اکٹھی کی، ملک شام بھیجی، کئی 100 گاڑیاں۔ شام کے گورنر نے چٹھی لکھی، حضرت یہاں تو پہلے ہی زکوٰۃ بانٹ کے اب کوئی غریب نہیں رہا، اپنی زکوٰۃ واپس منگوا لیجیے۔ تیل اب نکلا ہے، سوشل میڈیا جھوٹ بولتا ہے کہ عرب کے لوگ تیل نکلنے سے پہلے غریب تھے۔ یہ عرب ہی تھے جنہوں نے تاتاریوں کو کلمہ پڑھایا، جنہوں نے مغلوں کو دین کی دولت دی، جنہوں نے یہ لازوال عمارتیں آپ کے ملک میں کھڑی کی ہیں، یہ ان کو محمد رسول اللہ نے دولت عطا کی۔ پھر وہ زکوٰۃ آ گئی، شام سے واپس عراق بھیج دی، وہاں سے بھی گورنر کی چٹھی، حضرت یہاں تو پہلے ہی زکوٰۃ، یعنی اس طریقے سے زکوٰۃ بانٹنی شروع کی اپنے دائرے سے کہ پہلے دائیں طرف والوں کو اس سال دولت مند کریں گے، پھر بائیں طرف والوں کو کریں گے۔ سچی سچی بتاؤ مسلمانوں، کیا تم نے کبھی نبی کی سنت کے مطابق زکوٰۃ بانٹی ہے؟ کیا کبھی اپنے امام سے پوچھا ہے؟ کیا اپنے غریب بھائی کے گھر رات کو چھپ کے کچھ دولت کا گٹھی بنا کے پھینک آئے ہو؟ بتاؤ تو صحیح کہ اپنے آپ کو مسلمان ہم کہتے ہیں، ہمارا وہ معیار کہاں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں؟ ہمیں تبدیلی لانی ہے۔
اسلام کے لیے دنیا پیاسی ہے. سوشل میڈیا پہ کوئی کچھ مرضی لکھتا رہے، اسلام اس دن بدنام ہوگا جس دن عبد الرحمن ٹھگی کرے گا. اگر عبد الرحمن اپنے مالک کے ساتھ، جو کوئی ہندو بھائی ہے، سکھ ہے یا کوئی دلت ہے، اگر وہ اس کی دکان پہ کام کرتا ہوا ایماندار ہے، تو سوشل میڈیا پہ کوئی طاقت کچھ بھی لکھتی رہے، اس غیر مسلم کے نزدیک مسلمان ایماندار تھے، ایماندار ہوتے ہیں اور ایماندار رہیں گے مسلمان. ہمیں اپنے درمیان میں تبدیلی لانی ہے. ہمیں خود اس معیار کو پہچاننا ہے جو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس معیار تک پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی ذہنیت کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق مثبت کرنا ہے. کریں گے مثبت انشاءاللہ. مثبت سمجھتے ہیں؟ پازیٹیو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پازیٹیو. آپ نمازی ہیں، زیادہ تر لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب ماشاءاللہ شکل سے، چہرے سے، حالات سے لگتا ہے نمازی. ایک بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، مجھے نہیں بتانی، اپنے آپ کو ہی پوچھنی. سوال میں کروں گا، جواب آپ اپنے آپ کو دیجیے. ٹھیک ہے؟ چھوٹا سا ٹیسٹ کر رہے ہیں نمازیوں کا. دل پہ ہاتھ رکھ لیجیے اپنے آپ. آپ نماز پڑھتے ہیں نا 5 وقت؟ سچی سچی بتاؤ، کبھی اپنے باپ کو جا کے گلے ملے اور جپھی ڈالی ہے کہ ابو جی آپ سے بڑا پیار ہے یار، آپ سے بڑی محبت ہے مجھے؟ نماز پڑھتے ہو نا، بتاؤ نا. کبھی اپنے باپ کو جپھی ڈالی ہے جا کے، جس نے تمہیں سوکھے پہ سلایا، خود گیلے پہ رہے ماں باپ، اپنی ہڈیاں نچوڑ کے تمہیں اس طاقتور ترین انسان میں تبدیل کیا ہے، جس نے اپنا خون جگر بنا کے تمہیں آج اس میدان کے اندر بٹھا دیا. بتاؤ نا کہ اپنے ابو سے کبھی کہا جا کے، ابو آپ سے بڑا پیار ہے یار، آپ کی مجھے یاد آتی ہے بہت دفعہ. اچھا یہ بتاؤ، نماز پڑھتے ہو، اپنی ماں کے پیر دبائے ہیں کبھی؟ رات کو سیدھا بیوی کے کمرے میں گھس جاتے ہو یا کبھی اپنے ماں کے پیر دبائے؟ بتاؤ نا، پوچھو اپنے آپ سے. نماز پڑھتے ہو نا آپ. قرآن نے کہا نا کہ ہم نے نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم برے کام چھوڑ دو گے، اچھے کام کرنے لگو گے. پوچھو نا اس دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے، کہ کبھی زندگی میں کسی روتے ہوئے انسان کو اس لیے تم نے وقت لگا کے ہنسایا ہو کہ یار میں اپنے رب کی رضا کے لیے اس کو ہنسا دوں، یار یہ آج بہت دکھی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو جب انتقال ہو گیا، کسی کے خواب میں آئے، فرمایا غزالی کیسے مغفرت ہوئی؟ قرآن بہت لکھا، حدیثیں بہت لکھی. اتنے بڑے امام تھے، کہنا یار کچھ کام نہیں آیا. میں ایک دن حدیث لکھ رہا تھا، قلم اٹھایا، اس کو سیاہی میں ڈبویا، اور جب وہ قلم کاغذ پہ رکھا، وہ جو سیاہی کا ببولہ بنا، تو اتنی دیر میں ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اس پہ، اور وہ سیاہی کے پانی کو پینے لگی کیونکہ گرمی تھی. میں نے قلم کو روک لیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو مکھی کو پانی پینے دیتا ہوں. کہتے میں مر گیا. میرے رب نے پوچھا غزالی یہ تو بتا کہ اس مکھی کو تو نے پانی پینے کا موقع کیوں دیا تھا؟ وہ تو تیری کوئی تعریف نہیں کر سکتی تھی، وہ جا کے لوگوں کو بتا نہیں سکتی تھی. فرمایا اللہ میں نے اس لیے اس کو پانی پینے دیا، میں نے کہا میرے اللہ کی مخلوق ہے آپ کی محبت میں. فرمایا اچھا پھر جو کوئی میری مخلوق پر رحم کرے تو میں پھر اس پہ رحم نہ کروں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو تو صحیح. تمہیں پتہ ہے تمہاری بہن غریب ہے، تم جانتے ہو کہ تمہارا کون سا رشتہ دار محتاج ہے، صاحب مال ہونے کے باوجود کبھی پیسوں کا پیکٹ بنا کے ان کے گھر پہ پھینک کے نہیں آئے تم رات کے اندھیرے میں؟ بتاؤ تو صحیح. نمازی ہو نا، سڑک پہ چلتے ہوئے جو اینٹ کبھی کسی ٹرالی سے کسی گاڑی سے گر جاتی ہے، کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہوتا ہے، بتاؤ تو صحیح یہ وہ دین ہے جس میں ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک عورت کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، اور نبی علیہ السلام اس عورت کا ذکر کرتے ہیں. تم بتاؤ تو صحیح کیا سڑک پر پڑے ہوئے اس پتھر کو، اس روڑے کو کبھی روک کے، اپنی گاڑی روک کے، اسکوٹر سائیکل روک کے، اپنے پیر سے ہاتھ سے اٹھا کے سائیڈ پہ رکھا؟ اپنے دل سے پوچھو تو صحیح ایک بار.
بتاؤ تو صحیح، تمہارا جو غیر مسلم دوست، تمہارا غیر مسلم پڑوسی، تمہارے ساتھ رہنے والا جو بندہ ہے جس نے بچپن تمہارے ساتھ گزارا، جو اسکول میں تمہارے ساتھ پڑھتا رہا، آج وہ پریشان ہے، دکھی ہے، وہ ملتا ہے تو نظریں پھیر لیتا ہے، بتاؤ تو صحیح، کیونکہ تم نمازی ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں، اگر نمازی نہیں ہوتے پھر نہیں یہ سوال کیا جا سکتا تھا، کیونکہ نمازی کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا بندہ یہ سجدے میں اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا کہ تیرے رسول کے ساتھ میں وفاداری کا اعلان کرتا ہوں، اور نبی سے وفاداری یہی ہے کہ جو رسول اللہ نے کہا ہم اس کی اتباع کریں گے۔ پوچھو تو صحیح اپنے اس دل کو ایک بار کہ کسی غم زدہ کا غم دور کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، کسی یتیم کے سر پہ ہم نے ہاتھ پھیرا ہو، جس نبی نے عیدگاہ کی جاتے ہوئے وہ اپنا رخ پلٹ کے گھر کی طرف کر لیا کہ ایک یتیم رو رہا ہے، بس اس کو واپس لے کے جاتے ہیں، اس کو نئے لباس پہناتے ہیں، اس کو گھر میں سے کھجوریں کھلاتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا تیرا جب باپ زندہ تھا عیدگاہ کیسے جاتا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنے ابو کے کندھوں پہ بیٹھ کے جاتا تھا۔ وہ فرمایا چل پھر، نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے کندھوں پر بٹھایا تاکہ ان مسلمانوں کو بتانا تھا کہ یتیم خانے کھولنا، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی خبر گیری کرنا یہ تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ کہہ کے جان چھڑائی نہیں جا سکتی کہ فلاں سرکار فلاں پارٹی وہ تو ہماری یہ کہہ کے نہیں جان بچا سکتے آپ اپنی۔ آپ کا معیار کہاں ہے؟ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ اس معیار کو مینٹین کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ تو ایک بندہ آپ کے گھر میں خراب ہے بہت، پہلے اس کو بندہ بنانا ہے، بنائیں گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی میں ایک جگہ گیا جلسے میں، تو حضرت وہ ہمارے یہاں پنجاب میں دن میں جلسے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو کہ پنجاب میں، ہماچل میں یا آپ کشمیر میں جائیں گے تو جتنے بڑے اجتماع ہوتے ہیں وہ دن میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اپنا وقت دینا ہے، اپنا جاب ٹائم دینا ہے۔ تو ایک جلسے میں ایسے ہی پوچھا کہ بھائی تمہارے گھر میں سب سے زیادہ کون خراب ہے؟ تو آگے ایک نوجوان بیٹھا تھا، اپنے باپ سے بہت تنگ ہوگا، کہنے لگا مولوی صاحب میرا پیو بہت خراب ہے۔ لیکن گھر میں ایک بندہ خراب ہے۔ آج میں نے بہنوں سے بھی گفتگو میں یہ باتیں کی، ہماری مائیں بہنیں اکٹھی ہوئی تھیں آج صبح، ان سے بھی ایسی بہت ساری باتیں ہوئی، وہی آپ سے بھی کر رہا ہوں۔ آپ سے یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں پتہ ہے؟ کیونکہ بھوپال کی ایک عزت ہے پورے ملک میں، اور پھر بھوپال کے مسلمانوں کی ایک الگ پہچان ہے۔ نبی علیہ السلام پوزیٹیو ہیں، ہم پوزیٹیوٹی کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ اب سارے ہی لوگ رات کو چائے پی رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو اسکول نئے بنانے کی فکر میں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو کالج چلا رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر لی، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، مفتی بنایا، عالم بنایا۔ اگر ہم پچھلے 30 سال کے موازنے میں اب دیکھیں گے تو ہم پچھلے 30 سال میں آج کی دن آگے جا رہے ہیں، پیچھے نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ جو آگے جانے کی رفتار ہے اس کو اور تیز کرنا ہے، کم نہیں ہونے دینا۔ کریں گے تیز انشاءاللہ؟ تو گھر میں ایک بندہ خراب ہے، اس کو گھر سے نکالیں گے؟ نہیں نکالنا۔ گھر میں ایک بندہ خراب ہے، وہ کون ہے پتہ ہے؟ وہ میں خود ہوں، آپ خود ہیں وہ۔ آپ اندازہ تو لگائیں، آپ جب گھر میں زیادہ طوفان بدتمیزی کا عروج کرتے ہیں، ماں بھی پریشان، بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان، اگر اسی میں آپ صبر کا مظاہرہ کریں، تحمل کا، یار مرد کس کو کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح۔ اصل میں تم مولویوں کے پاس جاتے نہیں حضرت، یہ علماء کے پاس صحبت میں بیٹھتے نہیں، قرآن حدیث پڑھیے۔ مرد کس کو کہتے ہیں؟ مرد وہ نہیں ہے جو 500 لوگوں کے بارات میں لے گیا، 4 چکے کی کار میں سسر صاحب سے لے کے۔ وہ ہے جو نکاح کے موقع پہ اپنی طرف سے مہر معجل دیتا ہے، جس کو ٹوکن آف لو کہتے ہیں۔ اس بات کی ضمانت یہ پکڑو پیسے اور جا کے اندر پیش کر دو کہ میں پیشگی طور پر تمہیں شہزادی تسلیم کرتا ہوں، ساری زندگی تمہارے ناز و نخرے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مرد اس کو کہتے ہیں
جو بیوی سے وعدہ کر لے کہ میں تیرے نکاح تو میرے نکاح میں آ گئی تو قبر کی لحد تک اس وعدے کو نبھاتا ہے. جو درمیان میں چھوڑ کے بھاگ جائے وہ مرد پورا نہیں ہوتا ہے. مرد اس کو کہتے ہیں. مرد وہ تھوڑی ہے جو زیادہ اچھے کپڑے پہنے, بہترین گاڑی, نہیں. جو غریب کے ساتھ, مظلوم کے ساتھ, اپنے سے کمتر کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے, یقیناً وہی بڑا خاندانی آدمی, کیونکہ اس کے اندر لچک موجود ہے, اس کا قد بڑا ہے, وہ جھک کے مل رہا ہے. اسی لیے تو جھک کے مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا قد عطا کیا. ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں. یہ نہیں اسلام چاہتا. میں دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں, قرآن نے بھی کہا ہے کہ کوئی دین میں زبردستی نہیں. بہت سارے غیر مسلموں کو غلط فہمی کہ جی مسلمان تھا کہتے پوری دنیا مسلمان. نہیں, اسلام نے کہیں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ہر بندہ دین میں آ جائے. لیکن ہاں, اسلام یہ چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلف وفاداری لینے والوں سے, اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے, مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی غیر مسلم اسلام کو برا نہ کہے. کوئی غیر مسلم کی بیٹی یا ہماری بیٹی یہ نہ کہے کہ محمد شفیع اور وہ جنید روزانہ گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو کے اس وقت تک ہمیں دیکھتے رہتے ہیں جب تک ہم گلی کی نکڑ نہ پار کر لیں. کوئی بیٹی اگر یہ کہتی ہے تو پھر آپ مجرم ہیں اللہ اور اس کے رسول کے, کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ دو لوگ کھڑے, وہ یہ کہتی مسلمانوں کے دو لڑکے وہاں پر کھڑے. اسلام یہ آپ سے چاہتا ہے. اسلام کی فوٹو دیکھی ہے آپ نے؟ فوٹو دیکھی ہے اسلام کی بھائی آپ نے؟ ارے بولو ہاں یا نہ, فتویٰ تو آپ دے ہی دیتے ہو. اگر ہم جیسا کوئی کہہ دے گا فوٹو ہے تب بھی فتویٰ دے دو گے چائے کی دکان میں جا کے. اسلام کی کوئی فوٹو نہیں ہے, لیکن آپ کے موبائل میں جو آپ سیلفی کھینچتے ہیں اس کو غور سے دیکھیے. غیر مسلم دوستوں کے نزدیک وہ اسلام کی تصویر ہے. ہمارے غیر مسلم ہم وطن لوگوں کے نزدیک وہ اسلام کی تصویر ہے. اس تصویر کو دیکھ کے پوچھو نا کہ یہ تصویر ایماندار کی ہے یا بے ایمان کی ہے, یہ تصویر ایک صوفی آدمی کی ہے یا شرابی کی ہے, یہ تصویر ایک ٹھگ کی ہے یا بہت بڑے دیانتدار کی ہے. اس تصویر کو بار بار دیکھیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس تصویر میں کمی ہے تو اس کا سنگھار کیجئے. اس میں اگر ایمانداری کی کمی ہے تو ایمانداری کا رنگ پیدا کیجئے. اس میں شرم و حیا کی کمی ہے تو شرم و حیا کا رنگ اس میں پیدا کیجئے. اس کی زبان میں سختی ہے تو اس کی زبان میں نرمی پیدا کیجئے. اس کی آنکھوں کے اندر شرارت ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر شرم و حیا پیدا کیجئے. اس تصویر کو دیکھیے, کیونکہ لوگ اسی تصویر کو دیکھ کے آپ کا اندازہ لگاتے ہیں. وہ مسجد میں نہیں جاتے, ان کو قرآن پڑھنے کوئی نہیں جاتا پڑھانے کے لیے, لیکن وہ مسلمانوں کو جانتے ہیں کیونکہ کچھ مسلمان ان کے ساتھ پڑھتے ہیں اسکول میں, کچھ مسلمان ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, کچھ مسلمانوں کے گھر میں وہ کام کرتے ہیں, کچھ مسلمان ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں. اس لیے وہ اسلام کو, رسول اللہ کو ان مسلمانوں کی شکل سے دیکھتے ہیں. اب یہ فیصلہ آپ کر لیں کہ اسلام کی تصویر کو خوبصورت بنانا ہے یا بدصورت بنانا ہے. آپ کر لیجئے یہ فیصلہ. یہ جو فتووں کا بازار گرم کیا ہوا ہے آپس میں, اس سے غیر مسلم متاثر ہونے والے نہیں ہیں. فتویٰ اپنے متعلق لو, اپنے متعلق. مولوی اتارنے کے لیے فتویٰ, صدر اتارنے کے لیے فتویٰ, فلاں کمیٹی, تو اپنے متعلق لو فتویٰ اپنے متعلق کے. مولانا صاحب سے پوچھو کہ میں یہ فلاں کام کرتا ہوں تو میرے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حکم ہے. تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. وعدہ کیجئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر. لائیں گے انشاءاللہ. پہلے ہی آپ بہت اچھے ہیں اور بہتر بننا ہے. رات کا پہلا پہر آئے سو جانا ہے. آپ جائیں, آپ کے ہم وطن جتنے غیر مسلم دوست ہیں ان کے محلوں میں رات کے پہلے پہر وہ سو رہے ہیں. میرے نبی نے کہا تھا پہلا پہر آ جائے بچوں کو اندر لے لو اور سو جاؤ اپنے بستروں پہ عشاء کی نماز پڑھ کے, کیونکہ فجر میں اٹھنا ہے اور اس کے بعد اللہ کی زمین پر رزق تلاش کرنے کے لیے نکل پڑنا ہے. اور ہم لوگ فجر پڑھ کے سوتے ہیں جب زوال کا وقت ہوتا ہے. زوال تو شاید تباہی کو کہتے ہیں. جب زوال کا وقت ہوتا ہے
اس وقت بستر سے اٹھتے ہیں. اب جس قوم نے خود ہی طے کر لیا ہو کہ جس وقت رزق حاصل کرنا ہے، عزت حاصل کرنی ہے، برکت حاصل کرنی ہے، اس وقت ہم سوئیں گے، زوال کے وقت اٹھیں گے، تو ان کو پھر آگے کون لے کے جائے گا میرے بھائی؟ ہمیں اپنی عادتیں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. اس میں پہلے لوگوں کو اب سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات اکثر کہتے تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بھئی ہم لوگوں پہ جج نہیں لگے ہوئے. ابھی جتنی گفتگو ہوئی کسی خاص بندے کے متعلق نہیں ہے، سب کے لیے، میں بھی اس میں شامل ہوں. کیونکہ نبی علیہ السلام سب کے نبی، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام کائنات کے لیے رحمت ہے. تو ہم لوگوں پہ جج تو نہیں لگے ہوئے کہ ہم شام کو چائے پیتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے، پان کھاتے ہوئے محلے کی نکڑ پہ، اما میاں وہ فلاں کی بیٹی کو پتا ہے تمہیں؟ اما میاں وہ فلاں کے بیٹے کو دیکھا؟ ارے نہیں میرے بھائی. قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر ان عیبوں کو سپلائی کرتے ہیں آگے جا کے. آپ جج نہیں لگے ہوئے، آپ دوسرے کے مالک نہیں ہیں. اس کام کے لیے مسجد بنائی ہے، مسجد میں ان کو بٹھایا ہے مفتی صاحب کو، اور انہیں بھی اختیارات محدود دیے کہ مسجد میں جب کوئی آئے تو اس کو ٹوکنا نہیں. یہ مت کہنا ہفتے بعد آیا، 15 دن بعد آیا، نہیں، تمہارے اختیارات محدود ہیں. کیا کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ جمعے کے دن میں اپنا ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے پاس، اس ممبر پر کھڑے ہو جاؤ. کیا حکم دیا؟ یہ نہیں کہا ہمیں مولویوں کو کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. سارے مفتی بیٹھے، ذمہ داری سے کہتا ہوں جا کے پوچھئے گا. یہ حکم ہوا کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ گے، جب پہلا خطبہ ہوگا تو پہلے خطبے میں تم کرنٹ افیئرز کی بات کرو گے، موجودہ حالات کی بات کرو گے، موجودہ پریشانیوں کی بات کرو گے، موجودہ دکھوں کی بات کرو گے، موجودہ جو مسلمانوں میں پریشانیاں، گندگی آ گئی اس کی بات کرو گے، سماجی ویوستھا میں جو کمی آئی اس کی بات کرو گے. پہلے خطبے میں تم ان کو بتاؤ گے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، تم کہاں جا رہے ہو. یہ ساری باتیں ان سے کرنی ہیں، اور نام نہیں لینا. تمہیں پتہ لگ جائے کہ فلاں نمازی شراب پی رہا ہے، تمہیں پتہ لگ جائے کہ فلاں زنا کے چکر میں، تمہیں پتہ لگ جائے کہ فلاں ناجائز عشق لڑا رہا ہے، اس کا نام نہیں لینا. جمعے میں ممبر پہ کھڑے ہو جانا اور اکیلے اکیلے کو بتانا کہ میرے نبی علیہ السلام نے شراب پینے سے منع کیا، میرے آقا کا حکم ہے سود کھانے سے پیچھے ہٹ جاؤ، میرے نبی نے کہا دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا. کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ اور ان کو ایسی نصیحتیں کرو تاکہ جس کے دل میں جو بیماری ہے اس کو پتہ لگ جائے. پھر کہا جب دوسرے خطبے میں کھڑے ہو جائے گا اب بات کرنی ہے نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقے کی، سب کی باتیں اب کرنی ہے. تو ہمیں پہلے کس بندے کو ٹھیک کرنا ہے بھائی؟ اب پہلے کیونکہ ہم کافی بلندی سے نیچے آئے ہیں نا جی، تو پہلے وہ کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ایک سنت اپنانی بہت ضروری ہے. نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم مثبت رہے. نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا بدگمانی کفر ہے. مطلب دوسرے کے متعلق خود ہی آپ نے خیال بنا لیا. ہم اپنے کے متعلق بدگمان، آپ اپنے دوستوں کے متعلق بدگمان، میاں بیوی بدگمان، باپ بیٹا بدگمان، پڑوسی بدگمان. اب کیا ہوا؟ بدگمانی کوئی چھوٹی بیماری تو نہیں ہے. بدگمانی جب بڑھی تو فاصلے بڑھ گئے، جب فاصلے بڑھ گئے تو نا اتفاقی پیدا ہوئی، جب نا اتفاقی پیدا ہوئی تو طاقت ٹوٹ گئی، صفوں میں انتشار آ گیا، اور جب صفوں میں انتشار آیا تو پھر عزت ہمارے پاس باقی نہیں رہی ہے. تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو، اور سوچ کیسے ٹھیک ہوگی، برائیوں سے کیسے بچیں گے؟ پہلے نماز کو لازم پکڑ لیں. کیا کریں جی؟ نماز کو، کیونکہ ایک نماز ہی ہے جو آپ کی سوچ کو اچھا، کیونکہ نماز پڑھ کے جب آپ نکلو گے وہ یاد دلائے گی کہ یار تو نماز پڑھتا ہے، اب اس بیٹی کی طرف گندی نگاہ مت ڈال، یار تو نماز پڑھتا ہے اب غلط نہ تولنا، او یار تو نماز پڑھتا ہے اب نہیں، ابو کے آگے بدتمیزی نہیں کرنا. پہلے خود بدلنا ہے، بدلیں گے انشاءاللہ.
دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی۔ دل تھوڑا بڑا کر لو، اس میں لوگوں کی غیبتیں، برائیاں، جو کوئی آپ کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کو سر پہ نہیں رکھنا ہے، اس کو پیر کے نیچے رکھ کے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے تاکہ آپ کا قد اور بڑا ہو جائے۔ بوجھ نہیں بنانا ہے، مخالفت کو، تنقید کو بوجھ نہیں بنانا ہے، اس کو پیر کے نیچے رکھنا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہونا ہے۔ تو دعا کیجئے، وقت بھی بہت ہو گیا ہے، 12 بج گئے، پتہ ہی نہیں لگا اتنا وقت آپ حضرات کی محبتوں کے ساتھ کس طرح گزر گیا۔ دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی آپ کے پاس میرا آنے کا ارادہ جو ہے مدتوں کے ساتھ، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے، اللہ ان کی نسل کو دین کی خدمت کے لیے باقی رکھے۔ تو یہ کبیر خان جو کبیر ٹیم ہے، تو کچھ دیوانے ہوتے ہیں نا جو کسی کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ زیادہ، ہمارے ابا ایک بات کہا کرتے تھے ہمیں، میں صاف کہتا ہوں، وہ ہمیں یہ کہا کرتے تھے باہر کم جانا ہے۔ میں کیوں؟ کہتے تھے یار بیٹا جہاں پیڑ لگا ہو وہاں جڑیں مضبوط ہونی چاہیے۔ ہم بڑی ذمہ داری سے کہتے ہیں، کوئی ہمارے بغیر ایک سیٹ نکال کے دکھائے، چاہے 2% لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم متحد ہیں تو کوئی سیاستدان ہمارے پہ حاوی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جہاں پیڑ لگا ہوا ہے وہاں جڑیں۔ اچھا اب کچھ دیوانے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک پربنی میں ہے ہمارے عزیز، تو یہ جو آپ کا دیوانہ ہے کبیر، یہ پیچھے پڑ گیا 6-7 مہینے سے، صبح فون، دوپہرے فون، شام فون، آ جاؤ بھوپال، آ جاؤ بھوپال۔ تو پھر یہ عارف مسعود صاحب کے پاس ہمارے نائب قاضی صاحب تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے مفتی سلمان صاحب کے پاس، اور ہمارے بڑے بھائی تشریف فرما ہے مفتی احمد صاحب کے پاس، ان سب کے بزرگوں کے پاس کہ بھیا مولانا صاحب کو لانا ہے پکڑ کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو حضرات میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی محبتیں اور کبیر بھائی کی محبتیں، آپ حضرات کی یہ دعائیں ہیں کہ آج ہم سب لوگ یہاں پر آج اس اجلاس میں موجود ہیں۔ اور میں بڑی امید سے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ تم پازیٹیو رہنا، بھوپال والوں سے اس امید کے ساتھ کہ بھوپال جب پہلے سے ہی مشہور ہے تو یہ اپنے کردار کے لیے اور زیادہ مشہور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لوگ آ کے کہیں گے کہ اس شہر میں کوئی غریب نہیں ہے، صرف مسلمان ہی نہیں، لوگ کہیں گے کہ یہ محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں، یہ دیکھو یہ اپنے اور پراؤں میں فرق نہیں کرتے، ان سے سیکھو پڑھنا، ان سے سیکھو مسجدوں کی مینٹیننس، ان سے ادب سیکھیں۔ آپ کی سڑکوں پہ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی، بہت ساری جگہ میں نے دیکھا کوئی ٹریفک والے بھی موجود نہیں تھے، لیکن عام لوگوں کو پھر بھی لوگوں نے جب سڑکوں پہ نوجوانوں نے روکا، ہندو بھائی بھی مسلمان بھائی بھی اپنے مہمانوں کی عزت میں رک گئے۔ تو یہ اس شہر کی میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے لوگوں میں ایک اعلیٰ کردار موجود ہے جس کو اور سنوارنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ تو سنواریں گے انشاءاللہ، سنوار لیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔